بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ قائم کیا تھا لا نکاح الا بولی۔ اس پر گفتگو آپ کچھ سن چکے ہیں۔ اس روایت کو ان حضرات نے بنیاد بنایا ہے، اور دوسری کتاب اللہ کی وہ آیتیں جس میں صیغے کا انتصاب مردوں کی طرف کیا گیا ہے، ایسے کلمات جس میں مردوں کو خطاب کیا گیا، ان کو بھی ان حضرات نے بنیاد بنایا۔ اسی طریقے سے ایک اور دوسری روایت تھی کہ جو بھی عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے گی فنکاحها باطل۔ ان روایت سے وہ حضرات استدلال کرتے ہیں۔ احناف ان روایتوں کے اوپر کلام کرتے ہیں۔ بن وجہ احناف کی جو عبارتیں ہیں اور احناف نے جو ان کے رجال کے اوپر کلام کیا ہے، مجموعی اعتبار سے یہ لا نکاح الا بولی والی روایت کو بھی کئی حضرات نے ترجیح دی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرطوں کے مطابق نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ ان حضرات نے جو استدلال میں یہ روایت پیش کی ہے، بن وجہ استدلال میں یہ روایت صحیح ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات نے بھی کفو اور غیر کفو کا فرق کر کے لا نکاح الا بولی پر من وجہ عمل کیا ہی ہے۔ اور ویسے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ احناف عمومی طور پر ہمارے یہاں بھی شادی بیاہ میں بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا ہے، عمومی طور پر یہی عمل چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ کی روایت جو آپ اصول کی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں، امام ترمذی نے اس کو حدیث حسن فرمایا، اور دوسرے حضرات نے بھی اس کی تصحیح کی ہے۔ اس لیے ان دونوں روایتوں کا کوئی نہ کوئی محمل لیا جائے گا، چونکہ احناف بھی ان دونوں روایتوں پر عمل تو کرتے ہی ہے۔ البتہ کتاب و سنت کی دوسری دلیلیں اور روایتیں وہ ہے احادیث مبارکہ کی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے، جسے ایک روایت آپ سن چکے ہیں الایّم احق بنفسها من ولیھا۔ اسی طرح کتاب اللہ کی آیتیں جو پیش کی گئی تھی، اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن، ہمارا استدلال ینکحن سے ہے، اور امام بخاری اس آیت کو لائے ہیں فلا تعضلوهن، مردوں کو جو خطاب ہے وہ۔ دوسرا استدلال ہمارا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا، یہ سن چکے ہیں آپ پرسوں۔ اسی طرح تیسری آیت فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ، یہاں بھی عورتوں سے خطاب کیا گیا۔ اور اسی طریقے سے یہ روایت الایّم احق بنفسها من ولیھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری ایک آیت پیش کی ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنَّ، یہاں بھی وَلَا تَنكِحُوا ضمیر جو استعمال کی گئی ہے مردوں کی طرف خطاب کرتے ہوئے استعمال کی گئی ہے، تو عورتوں کی عبارت سے گویا نکاح منعقد نہیں ہوتا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور اسی بنیاد پر فرمایا فدخل فیہ السیب وکذلک البکر، اس کے اندر سیبہ اور باکرہ دونوں داخل ہو گئی۔ آیت کے عموم کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب بھی یہی ہے، لیکن ان تمام سے ولی کا شرط ہونا اور نکاح منعقد نہ ہونا یہ نہیں ہوتا ہے، البتہ ولی کا ہونا مستحب قرار دیا جائے گا آگے، اس لیے کہ گفتگو جس کی چل رہی ہے وہ بالغہ لڑکی ہے۔ آگے بالغہ کا مسئلہ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ قائم کر کے اجبار کا ان کو حق نہیں ہے ولی کو، تو بات رہ کر وہی آئی کہ غیر کفو میں کرے تو اولیاء کو حق ہوتا ہے اور کفو میں کرے تو نہیں، تو احناف کا بھی یہی مسلک ہے۔ اس اعتبار سے مجموعی طور پر ان روایتوں پر گفتگو لمبی چوڑی ہوتی ہے، لیکن عملی نتیجے کے اعتبار سے احناف بھی اور دیگر ائمہ کے یہاں بھی اولیاء کے متعلق اولیاء ہی نکاح کی باتیں کرتے ہیں، آج بھی ہمارے یہاں یہی حال ہے۔ اسی طرح وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے بے شادی شدہ کی شادی کراؤ، مَن لَا زَوْجَ لَهَا الَّتِي لَا زَوْجَ لَهَا، عورت کو بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے مردوں کے سلسلے میں بھی۔ تو وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، انکحوا جمع کا صیغہ جو استعمال ہے، امر کا صیغہ جو استعمال ہوا، یہ مردوں کے لیے، مردوں کو خطاب ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال ہے۔ آگے کچھ روایتیں بھی ذکر کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اسی کے اندر پہلی روایت حضرت عائشہ یہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جاہلیت میں 4 طرح کے نکاح ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرتہ ان النکاح فی الجاہلیت کان علی 4 انحاء، 4 طریقے سے نکاح ہوتے تھے۔ سب سے پہلا نکاح فنکاح منہا نکاح الناس اليوم، آج کل جو ہمارے یہاں نکاح ہو رہا ہے اسی طرح کہ یخطب الرجل الی الرجل ولیتہ او ابنتہ فیصدقها ثم ينکحها، کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی طرف پیغام بھیجتا ہے
ولیتہ او ابنتہ یخطب الرجل الی الرجل، ایک آدمی دوسرے آدمی کو پیغام بھیجتا ہے، وہ اپنی رشتہ دار عورت یا بیٹی کا مہر وغیرہ مقرر کے نکاح کر دیتا ہے، فیصدقها، پس وہ مہر ادا کرتا ہے اور اس کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں جو عامتاً طریقہ ہے۔ دوسرا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، الرجل یقول لامرأته اذا طہورت من تمسها، شوہر عورت کو یہ کہتا ہے کہ جب تو اپنے حیض سے پاک ہو جائے، تو یہ جاہلیت کی بات تھی، ارسلی الی فلان، تو اس کو کہہ دیتا کہ فلاں مرد کے پاس اس کو بھیج دیا جائے، اچھا، فاستبذئی منہ، اور اس سے وہ بزع حاصل کرے، یعنی وہ اس سے صحبت کرے، وہ مرد اس عورت سے، اچھا، ویعزلها زوجها، اور اس مدت میں شوہر اس سے دور رہے، ولا یمسها ابدا، اس کو نہیں چھوئے گا، حتی یتبین حملها، جب اس کا حمل ظاہر ہو جائے اس دوسرے آدمی سے۔ جاہلیت میں یہ چیزیں ہوتی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ذکر کر رہی ہے۔ اچھا، یہ جائز نہیں ہے، لیکن چونکہ جاہلیت میں یہ طریقے تھے اسلام سے پہلے، اسلام نے آ کر کتنا بڑا احسان فرمایا عورتوں پر، یہ بھی اس روایت کے ان چاروں طریقوں میں سے پہلے طریقے میں بھی شریعت مطہرہ نے کتنا لحاظ کیا، پوری ترتیب اور تفصیل ہے، نکاح کب کیا جائے اور پھر اس کے بعد عورت کو طلاق دی جائے تو کس طرح دی جائے، کون سے دنوں میں، طہر والا مسئلہ، اور یہ اس طریقے سے صحبت نہ کی ہو، یہ ساری چیزیں اسلام کے احسانات ہیں۔ اچھا، حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبرئ منه، فإذا بين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد۔ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ اب یہ مرد خود اپنی بیوی کو بیچتا تھا، شوہر خود اپنی بیوی کو دیوسیت کا عمل کر رہا تھا، اپنی بیوی کو بیچتا تھا کسی اور آدمی کے پاس، اور اتنی مدت وہ صحبت کرے، اور بچہ جب اس کا حمل والا ہو، یعنی حمل آ جائے، یعنی پتہ چل جائے کہ اس آدمی سے حمل رہ گیا ہے، تو اب اس کے بعد شوہر چاہے تو اس سے صحبت کرے اپنی بیوی سے اور چاہے تو نہ کرے۔ فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجَهَا إِذَا أَحَبَّ۔ اچھا، یہ کیوں ہوتا تھا جاہلیت میں، دوسرے آدمی کے پاس کیوں بیچتے تھے؟ یہ ان کے اپنی سوچ و فکر تھی کہ دوسرے آدمی کے پاس رغبتاً فی نجابت الولد، بچہ مضبوط اور اچھا پیدا ہو۔ یہ اس طرح کی جاہلیت کے اندر یہ شکلیں ہوتی تھی کہ آج کل بھی یہی جاہلیت جدیدہ آج کل آئی ہے۔ آج کل انسانوں میں تو کیا، بڑے بڑے جانوروں کے اندر بھی انہوں نے یہ کیا، اور اسی طریقے سے آئنسٹائن اور اس قسم کے جو بڑے تجربہ کا یعنی حل فن کے ماہر، کہیں سائنس کے ماہر، سائنس کی دنیا کے، کہیں ریس کی دنیا کے ماہر، کہیں آپس میں مقابلے کے اندر ماہر ہو، اس قسم کے جو لوگ اپنے آپ کو، جن کو لوگ بڑا سمجھتے ہیں، فلمی دنیا ہے تو فلمی دنیا، تو ان سے بچے کی نسبت ان کی طرف ہو جائے، یا مضبوط آدمی ہے تو اولاد بھی اس طرح کی پیدا ہو، تو سائنسداں کے یہاں سائنسداں ہی پیدا ہو اس کے نطفے سے، یہ ضروری نہیں ہوتا ہے، لیکن بس انسانوں کا یہ اس طریقے کا ایک دیوسیت والا عمل تھا۔ آج کل بھی جانوروں کے اندر اس طریقے سے کیا جاتا ہے، انسانوں میں بھی بڑے بڑے لوگوں کے مادے منویہ کو اس طرح ان کو محفوظ رکھا جاتا ہے اور پھر اس کو بیچا جاتا ہے، عجیب و غریب قسم کی حرکتیں ہو رہی، یہ سب جاہلیت جدیدہ ہے۔ ایک کتاب ہے وحید الدین خان صاحب کی، خاتون اسلام، جس پر انہوں نے ایک مسلمان عورت اور ایک عیسائی عورت، اور یعنی آج کل کی جو جدید عورت ہے، ان دونوں کا تفاوت بتلایا، اور ان دونوں کے درمیان سارے اخبارات سائنس کی روشنی کے اندر بہت تفصیلی چیزیں ذکر کی ہے، بہت اچھی کتاب ہے، اور اس کتاب پر ہی ان کو ایوارڈ بھی ملا تھا۔ تو اس میں انہوں نے بہت تفصیل سے مردوں کی اور عورتوں کی جو اس وقت دیوسیتیں اور دوسری شکلیں چلتی ہے، بہت کچھ انہوں نے ذکر کیا ہے۔ فکان ھذا النکاح نکاح الاستبضاء، اس نکاح کا نام رکھا جاتا ہے نکاح استبضاء، بزع کو چاہنا، یعنی اولاد کو چاہنا، اس کے ذریعے صحبت کو چاہنا۔ تیسرا نکاح، تیسرا اور چوتھا دو طریقے ہیں، ان دو طریقوں میں بھی اتنی زیادہ کوئی فرق نہیں ہے۔ یجتمع الرہط ما دون العشرہ، 10 سے کم آدمی جمع ہو، فیدخلون علی المرأة کلہم یصیبها، اور وہ کسی عورت کے پاس جائے اور سب کے سب اس سے صحبت کرے۔ فإذا حملت ووضعت، جب یہ عورت حاملہ ہو جائے اور بچہ جن لے، تو اس کے بعد ومر علیہا لیالین بعد ان تضع حملها، بچہ جننے کے چند دنوں کے بعد یہ عورت ان سارے مردوں کو بلاتی ہے جنہوں نے اس کے ساتھ صحبت کی ہے۔ ارسلت الیہم فلم یستطیع رجل منہم ان یمتنع، ان میں سے کوئی بھی نہ آنے کا کوئی بہانہ نہیں کر سکتا، کوئی قدرت نہیں رکھ سکے یہ کہ وہ انکار کرے، یعنی انکار کی کسی کے لیے گنجائش نہیں۔ حتی یستمعوا عندها، وہ سارے کے سارے مرد ان کے پاس، اس عورت کے پاس آ جائیں۔ تقول لهم، یہ عورت ان سے خطاب کرے گی، قد عرفتم الذی کان من امرکم، تم جانتے ہو کہ تم میرے پاس آئے ہیں، چکر لگایا ہے تم نے، اور وقت ولدت،
اور میں نے بچہ جنا ہے تمہاری ہی اس حرکت سے، فہو ابنک یا فلان، یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں ان میں یہ جس کا نام لے لے کہ وہ تیرا بچہ ہے تو اس کو قبول کر لینا پڑے، فہو ابنک یا فلان تسمى من احبت باسمہ، جس کا نام وہ چاہے، وہ کسی مالدار کو ہی چاہے گی، بڑے کو ہی چاہے گی، فیلحق به ولدها، اس بچے کو اس آدمی کی طرف منسوب کر دیا جائے۔ یہ زنا کا طریقہ تھا جاہلیت کے اندر، چند آدمی، لیکن یہاں حضرت عائشہ نے مادون العشرہ فرمایا، اور آگے اس کے بعد جو چوتھا طریقہ آتا ہے اس کے اندر یستمع الناس الکثیر، بہت زیادہ لوگ، اچھا یہ اور آتے ہیں کسی عورت کے پاس، لا تمتنعوا ممن جاءها، وہ عورت بھی کسی کو روکتی نہیں ہے آنے والوں کو، وہن البغایا، جیسے ہمارے زمانے میں طوائف ہے اس طریقے سے جاہلیت میں بھی اس طرح طوائف رہتی تھی، اور یہ وہن البغایا زانیہ عورتیں، یہ طائفہ، کن ینصبن علی ابوابہن رایات تکون علما، یہ اپنے گھروں کے دروازے پر کچھ جھنڈے لگاتی تھی تاکہ دور سے پتہ چل جائے لوگوں کو، نشانی ہوتی تھی، فمن ارادہن دخل علیہن، پیسے دے کر جو بھی ان کے پاس آنا چاہے وہ آ سکتا تھا، فاذا حملت احداہن، پھر جب ان میں سے کوئی عورت حاملہ ہو جائے اور وہ وضعت حملہا، وہ اپنا بچہ جن لے، تو جمعوا لہا ودعوا لہم القافہ، یہ عورت ان سب کو بلاتی اور یہ سب کے سب جمع ہوتے اس کے لیے، ودعوا لہم القافہ، اور یہ سب مل کر کسی قیافہ شناس کو، بچوں کی علامتیں اور باپ کی علامتیں جاننے والے، جیسے آج کل ڈی این اے ٹیسٹنگ ہوتا ہے، اس زمانے میں لوگ اس طریقے سے واقف ہوتے تھے بچے کے پیدائش کے اوپر، باپ اور بچے کے درمیان کے رشتے کو، جیسے آپ سن چکے ہیں حضرت زید اور حضرت اسامہ کا کئی مرتبہ سن چکے، ثم الحقوا ولدها، پھر یہ قیافہ شناس کہہ دیتا ہے کہ یہ بچہ فلانے سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے تو بچے کی نسبت اس سے ہوتی ہے، الذی یرون، جس کا وہ خیال کرے، فلطات به، اور وہ بچہ اس کے ساتھ ملا دیا جاتا، وَدُعِيَ ابْنَهُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ، اور بچے کو اس کی طرف منسوب کیا جاتا اور وہ شخص اس کا انکار بھی نہیں کرتا۔ یہ چار طریقے اس طریقے سے ذکر کیے جاتے ہیں، جس میں پہلا طریقہ تو ظاہری ہے آج کل جو ہو رہا ہے وہ، باقی تین طریقوں میں ایک طریقے کے اندر دوسرے نمبر کے اوپر تو عورت اور مرد میں دیوسیت کہی جائے گی، اپنی بیوی کو چھوڑ کر وہ اپنے پاس چھوڑ کر کسی اجنبی کے پاس بھیجے اور اس سے نجابت ولد کا تصور کرے۔ دوسرے دو طریقے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، لیکن پہلی کے اندر تو وہ عورت کوئی بھی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ طائفہ ہی ہو، زانیہ ہو، باقاعدہ اس نے دکان نہ کھولی ہو، اور چوتھے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ باقاعدہ اس نے جھنڈے لگائے ہیں، اور پھر وہ قیافہ شناس کو بلاتے، یہ ان کا اپنا معمول تھا، قیافہ شناس کو بلائے نہ بلائے، عورت خود منسوب کرے یا یہ سب مل کر مجموعی طور پر کسی کو کہے کہ یہ لڑکا تیرا ہے اور اس کو ماننا پڑے اس کو، تو قیافہ شناس جس مرد کو اس بچے کا باپ بنا دیتا وہ اس کا باپ ہو جاتا اور وہی اس کا باپ کہلاتا، اس کو انکار کی مجال نہیں ہوتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے یہ اس طریقے کے 4 طریقے اس زمانے میں چلتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے صحیح طریقہ دیا، فلما بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالحق ہدم نکاح الجاہلیت کلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی یہ جو 3 طریقے ذکر کیے، اور اس کے علاوہ بھی اگر کہیں کہیں کا دکا واقع ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ان سب کو روک رہی ہے۔ حضرت عائشہ کا ان کو 4 میں منحصر کرنا اور 3 طریقوں کو ناجائز کہنا، یہ عمومی طور پر جو چلتا تھا وہ بتلا رہے، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی طریقہ تھا اور وہ کتاب و سنت کے خلاف ہے تو اس زمانے میں بھی حرام اور آج بھی اس کو حرام ہی سمجھا جائے گا۔ الا نکاح الناس اليوم، اس وقت جو شرعی نکاح ہو رہا ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا، اور اس کے علاوہ دوسرے جتنے طریقے تھے ان سب کو رد کیا۔ یہ اس طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اس وقت کا جو طریقہ ہے وہ وہی طریقہ ہے جس کے اندر ولی کی اجازت لی جاتی ہے، جو پہلا طریقہ ذکر کیا جس کے اندر انہوں نے یہی کہا کہ کوئی آدمی اپنی بیٹی یا اپنی ولیہ یخطب الرجل الی الرجل، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال ہے، اور پھر وہ اس کا اسے نکاح کراتا۔ خیر، لا نکاح الا بولی، اس پر ہی محشی نے لکھا ہے کہ یہ حضرات اس پر لاتے ہیں، اور وتعقب بان عائشہ ہی التي روت هذا الحديث كانت تجيز النکاح بغیر ولی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی راویہ ہے، اور خود انہوں نے بلکہ یہ تو جملہ جو ذکر کیا كانت تجيز النکاح بغیر ولی، بغیر ولی کے نکاح کے جواز کی وہ قائل تھی، بلکہ عملاً آپ کے بھائی حضرت عبد الرحمن غائب تھے، شام کی طرف گئے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بھتیجی کا نکاح خود ولیہ ہو کر کیا تھا۔ ایک تو نکاح
یعنی عورتوں کی طرف نسبت نکاح کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کیا اور اس کو معتبر سمجھا گیا. تو خیر روایت کی راویہ یا راوی جب اپنی روایت کے خلاف کسی دوسری چیز پر عمل کرے یہ دلیل ہوتی ہے کہ ان کو بعد میں کچھ دلیلیں ایسی پہنچی ہے. آگے اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت عن عائشہ وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن وترغبون ان تنکحوہن. یہ آیت کریمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تفسیر پوچھی گئی. حضرت عروہ کا یہ روایت اس سے پہلے بھی آ چکی ہے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا ھذا ہی الیتیمۃ التی تکون عند الرجل. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جاہلیت کے اندر اس طریقے سے ہوتا تھا کہ کوئی بچی کسی آدمی کے یہاں ہوتی تھی یتیمہ، اس کی پرورش میں لعلها ان تكون شریکته فی ماله وهو اولی بها فيرغب عنها ان ينكحها فيعزلها لمالها ولا ينكحها غيره کراہیت ان يشركه احد فی مالها. اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں یہ جاہلیت میں لوگوں نے اس طریقے سے کیا تھا، وہ خود بھی اس سے نکاح نہ کرے اور دوسرے مرد سے بھی نکاح نہ کرائے. لعلها ان تكون شریکته فی ماله، اس کے ساتھ مال میں شریک ہو جائے، وہ اولا بہا، اور وہی اس کا قریبی رشتہ دار ہے. تو اس بنیاد کے اوپر یعنی اس کا شوہر آئے اور آ کر پھر وہ یعنی اگر اس کا نکاح کرا دوں گا تو وہ اور اس کا شوہر دونوں اس مال کے مالک ہو جائیں گے. اس سے بہتر یہ ہے کہ میں اس کی شادی ہی نہ کراؤں. فیرغب عنہا ان کیا، اس سے نکاح کرنا چاہتا نہیں ہے. ایک تو یہ کہ اس کا جمال اور اس کے مال کی وجہ سے نکاح کرنا چاہے، اور ایک یہ ہے کہ مال تو ہے لیکن شاید جمال نہ ہو یا اور کوئی وجہ ہو جس سے وہ رغبت اس کو نہ ہوتی ہو عورت کے ساتھ. فیعزلها لمالها، لہذا اس کے مال ہی کی بنیاد کے اوپر اس کے ساتھ یہ معاملہ وہ کرتا ہے. ولا ينكحها غیرہ، اور اس کا نکاح بھی دوسرے کسی مرد سے نہیں کر رہا ہے، خود بھی الگ رہا ہے اس عورت کے ساتھ، مال کی بنیاد کے اوپر اس کے ساتھ وابستہ رہا ہے اور اس کا نکاح کسی اور سے بھی نہیں کروا رہا ہے. کراہیت ان یشرکہ، یہ ناپسند سمجھتے ہوئے کہ دوسرا کوئی مال میں شریک ہو. حاصل یہ نکلا کہ وہ خود بھی اس لڑکی سے شادی نہیں کر رہا ہے، دوسرے آدمی سے بھی شادی نہیں کروا رہا ہے، اور دوسرے سے نہ کرنے کی وجہ روایت میں جو ذکر کی گئی کہ شاید اس کا خاوند اس یتیم لڑکی کی مال و دولت میں اس کا شریک ہو جائے، اپنی بیوی کے حصے کا دعوے دار ہو جائے. اس بنیاد کے اوپر تو ولی یتیمہ کو مال کی وجہ سے روکتا ہے اور دوسرے شخص سے اس کا نکاح نہیں ہونے دیتا. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے استدلال کرتے ہیں. تو ایک عمل جو جائز نہیں تھا اور اس عمل کو وہ کرتا تھا، کتاب اللہ نے جس عمل کو پسند نہیں فرمایا بطور دلیل کہ آپ اس کو کیسے پیش کر سکتے ہیں. یہ تو وجہ یہ تھی کہ یتیمہ تھی، اور عمومی طور پر آج بھی یہ ہو رہا ہے کہ عورتیں چاہے کتنی سمجھدار پڑھی لکھی ہو لیکن وہ خود اپنے نکاح کے سلسلے کی بات نہیں کرتی ہے، اپنے اولیاء اور اپنے رشتہ داروں ہی کی طرف اس کو چھوڑتی ہے. عام متن شریف بچیاں اسی طرح کرتی ہے. اس لیے بلکہ شریف بچیاں تو آج کل ابھی بھی مسلم معاشرہ کوئی بگڑا ہوا جو ہے وہ ہے، اسکول کالج میں جانے والے اور اس طرح کے دوسرے جہاں دینی تعلیم و تربیت نہ ہو، لیکن ایک بڑا طبقہ مسلمان عورتوں کا وہ بھی ہے، لڑکیوں کا، کہ جو خود نکاح کے سلسلے میں کوئی بات چیت نہیں کرتی ہے. ان کے ماں باپ ان کو ایسی شریفائیں بہت زیادہ ہے، تو ان کے ماں باپ ان کے اولیاء جو کچھ بھی بات کرتے ہیں اسی بات کو پسند کرتی ہے، الا یہ کہ وہ دیکھنے کی بات آئے اور وہ اس کے سلسلے کی تحقیق کرے اور پھر اس طرح کی جو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے وہ استعمال کر سکتی ہے، لیکن عام متن ایسا ہوتا نہیں ہے، اس کو بھی وہ بیچاری استعمال نہیں کرتی ہے. خیر آگے اس کے بعد والی روایت حضرت اخبرنی سالم ان ابن عمر اخبرہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت ان کی بہن یعنی حضرت ابن عمر کی بہن حفصہ بنت عمر کو حضرت خنیس ابن حذافہ سہمی کے نکاح میں دیا تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں شریک بھی ہوئے ہیں، تو وہ فی بالمدینہ، اتفاق سے مدینہ منورہ میں ان کا طبعی طور پر ان کی موت ہو گئی. فقال عمر، اور پھر اس کے بعد آپ سن چکے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے حضرت عثمان سے ملے. تو یہاں امام بخاری کا استدلال یہ ہوگا کہ حضرت عمر نے اپنی صاحبزادی کے نکاح کے سلسلے میں یہ کوششیں کی. حضرت عثمان کے سے ملے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے. یہ امام بخاری کا استدلال ہے. روایت آپ سن ہی چکے ہیں. اس کے بعد والی روایت حضرت یونس حضرت حسن سے روایت نقل کرتے ہیں حسن بصری سے، فلا تعدلوہن. یہ آیت کریمہ کے سلسلے میں شان نزول بتلاتے ہیں. امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں بھی حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بہن کا جو معاملہ ہوا تو آیت میں فلا تعدلوہن ہے، اور اس کے شان نزول میں حضرت معقل اور ان کے بہنوئی ان کے درمیان جو اختلاف ہوا، اور حضرت معقل بہن بھی چاہ رہی تھی بہنوئی بھی چاہ رہے تھے، لیکن حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری شادی میری بہن سے کروائی اور
میں نے تمہارا اکرام کیا لیکن تم نے طلاق دے دی اور اب تم میرے پاس پیغام لے کر آئے. تو چونکہ پیغام لے کر وہ حضرت معقل ابن یسار کے پاس آئے ہیں اور حضرت معقل نے فرمایا واللہ لا تعود الیک ابدا، اب یہ میری بہن تمہارے پاس تمہارے نکاح میں نہیں آئے گی. وکان رجلا لا باس به، یہ صحابی ایسے تھے کہ اتفاقی طور پر آپس میں کچھ ناچاکی ہو گئی، باقی عام طبیعت کے اعتبار سے وہ ایسے نہیں تھے، اس لیے بہن بھی چاہتی تھی. وکانت المرأة تريد ان ترجع الیہ، بہن بھی چاہتی تھی کہ ان کے پاس جائے. تو اس روایت کو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت معقل ابن یسار کے حوالے سے نقل کرتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فلا تعدلہن میں حضرت معقل کے ساتھ جو گفتگو ہوئی اس کے پیش نظر فرماتے ہیں کہ ولی کو حق ہے انہا نزلت فیہ، یہ ان کے سلسلے میں نازل ہوئی. زوجت اختن لی، حضرت معقل فرماتے کہ میری بہن جن کا نام جمیلہ تھا یا جمیل کچھ حضرات نے جمیل کہا، کچھ حضرات نے تصغیر کے ساتھ، اور کچھ نے کہا کہ فاطمہ یا لیلہ نام تھا. خیر، تو من رجل، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو البداح انصاری ہے، یا کچھ حضرات نے کہا کہ بداح ان کا نام ہے، اور کچھ روایتوں میں ہے کہ ان کے چچا زاد ابن ام لی فخطبها مال خطاب. خیر، تو حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بہنوئی نے جب ان کو طلاق دے دی حتیٰ اذا انقضت عدتها، عدت پوری ہو گئی، جا یخطبها، یہی ہوگا کہ ایک یا دو طلاق دی ہوگی. فقلت له زوجتك وفرشتك واكرمتك، جب یہ آئے اور یہ کہا کہ مجھے تمہاری بہن کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا ہے تو آپ نے یہ فرمایا کہ تمہیں شرم نہیں آتی ہے، میں نے تمہارے لیے میری بہن کو تمہارا فراش بنایا تھا، نکاح کروایا تھا، اکرمتک بہنوئی بنایا تھا، اکرام کیا تھا، تم نے اس کو طلاق دی اور اب تم خطاب دینے کے لیے آئے ہو، پیغام دینے کے لیے. لا واللہ لا تعود الیک ابدا، میری بہن کو میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا. اور یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے عمدہ آدمی تھے، ان کے سلسلے میں کوئی پریشانی نہیں تھی. وکان رجل صدق ای جید، حضرات نے یہ بھی تشریح کی اس کی. فانزل اللہ، جب حضرت معقل نے منع کر دیا تو اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور پھر آپ نے ان کو فرمایا کہ ایسا ہے حکم. تو پھر یہ صریح ہے کہ آیت اس قصے میں نازل ہوئی. اب اس کے بعد فقلت الان افعل یا رسول اللہ، جب حضور نے بلایا اور یہ کہا کہ معقل تم نے تو یہ نیت کی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے، تو فزوجہا ایاہ، انہوں نے اپنی بہن کا نکاح اپنے ان بہنوئی سے کروایا. تو زوجہا اور لا افعلو اور افعلو، یہ سارے کلمات حضرت معقل کی طرف لوٹ رہے ہیں. امام بخاری بطور استدلال کو اس کو پیش کر رہے ہیں. آگے اس کے بعد دوسرا باب قائم کر رہے ہیں. اذا کان الولی هو الخاطب، ولی خود ہی پیغام دینے والا ہو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص پیغام بھی وہی دے رہا ہے اور ولی بھی لڑکی کا قریبی رشتہ دار بھی وہی ہے اور وہی اس سے مثلا چچا زاد بھائی ہے، یہ اس طرح کا خود ہی پیغام دینے والا ہو تو آیا اپنا نکاح خود کر سکتا ہے یا دوسرے شخص کے واسطے سے اپنا نکاح کرائے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام احمد، تینوں اماموں کا یہ کہنا ہے کہ اپنا نکاح خود بھی کر سکتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور امام ظفر ہمارے کہ اگر بادشاہ ان کا نکاح کرائے گا یا پھر اس عورت کا کوئی دوسرا ولی اس کا نکاح کرائے گا، خود وہ نہیں کرائے گا. لیکن امام بخاری کا بھی رجحان ہماری طرح ہے کہ ولی خود چاہے تو مولیہ سے اپنا نکاح کر سکتا ہے، اس لیے کہ ترجمۃ الباب میں آگے دو روایتیں آ رہی ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عطا. یہ دونوں روایتوں میں امام بخاری نے جو قصہ نقل کیا ہے اس میں وہی ہے کہ ولی خود ہی نکاح پڑھ رہے ہیں اپنا، یعنی خطاب کر رہے ہیں. چنانچہ ایک روایت میں تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی تو یہی ہے فَأَمَرَهُ امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلا فزوجه، ایک ایسی عورت کو جن کے وہ سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار تھے یعنی قریبی ولی تھے، انہوں نے پیغام بھیجا اور ایک آدمی کو حکم دیا جس نے ان کی شادی کرائی. اس روایت میں تو یہ ہے کہ انہوں نے شادی کرائی، اور دوسری روایتوں میں صراحتاً ہے کہ حضرت مغیرہ نے عثمان ابن ابی العاص کو اپنے چچا عروہ ابن مسعود کی لڑکی کا والی مقرر کیا اور عثمان نے ان کی شادی حضرت مغیرہ سے کرا دی. حضرت عثمان ابن ابی العاص بھی اس لڑکی کے ولی تھے لیکن وہ دور کے ولی تھے، تو وہ اول الناس بہا، قریبی ولی حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو خطب المغیرہ بن شعبہ امراۃ هو اول الناس بہا فامر رجلا فزوجه، پہلے تو یہ بتلایا کہ دوسرے آدمی نے ان کا نکاح کروایا. ہدایہ میں بھی ہمارے یہاں عبارت ہے اذا اذنت المرأة للرجل ان يزوجها من نفسه فعقد بحضرة الشاهدين جاز. وقال ظفر والشافعي رحمه الله لا يجوز لهما ان الواحد لا يتصور ان يكون مملكا ومتملكا كما في البيع، بائع اور مشتری دونوں نہیں بن سکتا، تو یہاں یہ نکاح بھی کراتا ہے اور ولی بھی ہو رہا ہے. ہم یہ کہنے ہیں کہ نکاح میں ولی یہ تو ایک سفیر کا درجہ رکھتا ہے اور حقوق میں تمانو
جب ہو رہا ہو تو گڑبڑ ہوتی ہے. والتمان فی الحقوق دون التعبیر ولا ترجع الحقوق الیہ بخلاف البیع. بیع کا مسئلہ الگ ہے، وہاں حقوق اس کی طرف لوٹتے ہیں بائع اور مشتری میں سے کسی ایک کی طرف، اور یہاں حقوق جو لوٹتے ہیں وہ میاں بیوی کی طرف لوٹتے ہیں. ولی تو صرف بیچ میں نکاح کا سفیر ہوتا ہے، اس لیے اس کے بیچ میں آنے سے یعنی وہ بائع اور مشتری کے درجے میں نہیں ہوئے. وکیل اور جس لڑکی کے ساتھ شادی کرائی جا رہی ہے دونوں برابر نہیں ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کی ذمے. صرف جب وکیل نکاح کے اندر صرف تعبیر کرنے والا ہے تو وہ اسی درجے میں رہتا ہے. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فامر رجلا فزوجہ. اس کے بعد دوسری روایت ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام حکیم بنت قارز ان سے فرمایا اتجعلین امرکی الیہ قالت نعم قال قد زوجتک. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے پوچھا ام حکیم بنت قارث سے کہ آپ مجھے اپنا اختیار دیتی ہو، ولی بناتی ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں. تو حضرت عبد الرحمن نے فرمایا کہ میں نے تم سے شادی کر لی. یہ دلیل ہے کہ ولی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو بھی لے آئے اور پہلی روایت بھی لائے. اسی طریقے سے خود تیسری روایت عطا ابن ابی رباح فرماتے ہیں کہ وہ گواہ بنائے اس بات پر کہ میں نے تم سے نکاح کر لیا ہے، یا اس کے قبیلے میں سے کسی آدمی کو کہہ دے کہ وہ اس سے نکاح کرے. حاصل یہ ہے کہ یہ اس طریقے سے خود ہی خاطب ہی ولی بن سکتا ہے. ولی خود ہی خاطب بھی ہو، پیغام پہنچانے والا بھی ہو. اردو میں مثل مشہور ہے اب تو خط آنے لگے شاید کہ خط آنے لگے. یہ داڑھی کے جو کان کے نیچے سے جو داڑھی اگتی ہے اس کو اردو میں خط بولتے ہیں. خط بنانا، اس کو ٹھیک کرواتے ہیں تو بولتے ہیں کہ خط بنا دیجئے. خیر، تو اب تو خط آنے لگے، یہ خط لکیر آ گئی تو اب خطوط بھی آنے لگے، یعنی اب خطبہ بھی ہونے لگے، پیغام بھی آئے. اس زمانے میں خطوط چلتے تھے، اب تو واٹس ایپ چلتے ہیں. تو خیر لیکن یہ ہے کہ یہ تو خیر اردو کا محاورہ ہے، شاعری کی دنیا ہے. یہاں جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ وہ خود ولی بھی ہے اور وہی خود نکاح کا پیغام پہنچانے والا ہے. تو وہی خود اپنا نکاح دوسری عورت کے ساتھ کروانا چاہے تو کروا سکتا ہے. بہتر یہ ہے کہ دوسرے کو سپرد کیا جائے. لیکن فتویٰ یہاں جو چل رہا ہے کہ اگر کسی نے اس طریقے سے کر لیا تو آیا یہ نکاح ہوگا یا نہیں؟ احناف کہتے ہیں کہ ہو جائے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے کہ نہیں ہوگا. امام بخاری کے ترجمے سے بھی یہی معلوم ہو رہا ہے کہ امام نے جواز اور عدم جواز دونوں کے دلائل فراہم کیے، گویا مجتہد کے پیش نظر چھوڑ دیا. لیکن ابن حجر عسقلانی کا کہنا ہے کہ نہیں، امام بخاری کا جو رجحان ہے وہ جواز کی طرف ہے، اس لیے کہ انہوں نے دونوں روایتیں نقل فرمائی. خیر، تو حضرت عطا والی روایت اس کو بھی ذکر کیا جا رہا ہے. عطا ابن ابی رباح نے کہا کہ مرد گواہوں کے سامنے اس عورت سے یہ کہہ دے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا، یا عورت کے خاندان والوں میں سے کسی کو مقرر کر دے. اسی طرح تیسری روایت سہل ابن سعیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ ایک عورت نے حضور کو اپنے حضور سے عرض کیا کہ میں اپنی ذات آپ کے حوالے کرتی ہوں. کئی مرتبہ یہ روایت آ چکی ہے. اِلَّمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةً فَزَوِّجْنِيهَا تو احب لک نفسی عورت کہہ رہی ہے، اور روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا فزوجنیہا، وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میری شادی اس سے کرا دیجیے. اس سے یہ استدلال کے واہبہ نے اپنے آپ کو حضور کے سامنے پیش کیا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول فرماتے تو یقینی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے والی بھی ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی خطبہ دیتے اور اپنا نکاح خود کرتے. ہوا نہیں، لیکن اس طریقے سے کرنے کے قریبی امکانات ہے. اس لیے کہ یہ تیسرا آدمی بھی جو بول رہا ہے فزویز نہیں ہے، آپ میرا نکاح ان سے کرا دیجئے، تو آپ خود بھی ہوتے تو اپنا نکاح آپ خود کرواتے. خیر، لیکن حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے سلسلے میں صراحتاً نہیں معلوم ہے کہ ان دونوں حضرات نے نکاح پڑھوائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے ساتھ. لیکن کچھ عبارتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے پڑھائے، کچھ عبارتوں سے پتہ چلتا ہے حضرت عمر نے پڑھائے. خیر، پڑھا سکتے ہیں مطلب. آگے اس کے بعد قلنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوسا فجاءت امرأة تعرض نفسها علیہ فخفض النظر. یہی روایت ہے جو پوری تفصیلی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکر کیا آگے. اچھا، یہاں بیچ میں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت لا رہے ہیں حضرت عائشہ کے حوالے سے، یستفتونک فی النساء. یہ روایت آگے تفصیل سے آ رہی ہے. قل اللہ یفتیکم فیہن. یہ لوگ آپ سے عورتوں کے متعلق مسائل پوچھتے ہیں، آپ ان کو فرما دیجئے کہ اللہ پاک تمہیں اس سلسلے میں یہ حکم دیتے ہیں. اللہ کے لیے مفتی کا لفظ مناسب نہیں ہے، اگرچہ یستفتون قل اللہ یفتیکم میں، لیکن اسماء الہیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام ہے یہ کتاب و سنت سے ثابت ہو، انہی کو ذکر کیا جاتا ہے.
هي اليتيمة تكون في حجر الرجل قد شركته في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره فيدخل عليه في ماله فيحبسها فنهاهم الله عن ذلك یستفتونک فی النساء قل اللہ یفتیکم فیہن. عورتوں کے سلسلے میں جو کئی مسائل آئے یتیم بچیوں کے سلسلے میں، اس میں یہ بھی ایک مسئلہ تھا کہ شادی کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن مال کی بنیاد کے اوپر اس کی شادی کرانا بھی نہیں چاہتا تھا، خود بھی نہیں کر رہا تھا، اور ابھی آگے روایت یہ بھی، اور دوسروں کو بھی کرنے نہیں دیتا تھا، اور اس طرح عورت کو پریشان کرتے تھے. اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس طریقے سے ہے تو آیت کریمہ میں صاف فرما دیا فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، تم کسی اور عورت سے شادی کر سکتے ہو. آگے اس کے بعد والی روایت میں وہی بما معک من القرآن والا ہے. باب انکاح الرجل ولدہ الصغار، آدمی کا نکاح کرانا اپنی چھوٹی اولاد کا. اب یہ ترجمہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا. اس سے خود پتہ چلتا ہے کہ چھوٹی اولاد کے اوپر صغار کا لفظ استعمال فرمایا. آگے جو مسئلہ آتا ہے ہمارے اور صحافی کے درمیان کہ ہمارے یہاں اجبار ہوتا ہے، یعنی نکاح کی ولایت ولی کو حاصل ہوتی ہے صغیر کے اوپر، اور کبیر ہو جائے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، سیبہ ہو یا باکرہ ہو. ہمارے نزدیک سیب اور باکر ہونے کا اعتبار نہیں ہوتا. امام بخاری نے بھی یہاں پر ولدہ الصغار یہ لفظ ذکر کیا. اور آگے جو آیت کریمہ میں واللائی لم یحضن، اس لیے ولد سے لڑکا مراد نہیں ہے. آگے آیت کریمہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کریمہ سورہ طلاق کی اس آیت کا ذکر کیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کو جن کو حیض نہیں آتا ہے، ایک تو یہ کہ جن کی عمر پوری ہو چکی ہے، عائشہ ہو چکی ہے، اور ایک وہ ہے واللائی لم یحضن، وہ صغیرہ ہے کہ جس کو ابھی حیض آیا نہیں. اسی پر تو صغرہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ بالغ ہونے کی دلیلوں میں روایتیں آپ سن چکے ہیں، قدوری کی عبارتیں، اس کے اندر حیض آنا بھی ہے. تو واللائی لم یحضن یہ اس کا بالغ نہ ہونے کی طرف اشارہ ہے. اسی کو امام بخاری نے صغار سے تعبیر کیا ترجمۃ الباب میں. فجعل عدتها 3 اشہر قبل البلوغ، کتاب اللہ نے اس کے لیے بھی واللائی لم یحضن، ان دونوں کے لیے جس کو حیض نہ آتا ہو یا جس کو حیض تو آتا تھا لیکن اب عمر کی وجہ سے عائشہ ہو چکی ہے، ان دونوں کے متعلق جو عدت بتلائی وہ 3 اشہر 3 مہینے قبل البلوغ، یہ ان عورتوں کے لیے ہے. لم یحضن کی تشریح انہوں نے فرمائی. تو امام بخاری کا مقصد ہے کہ آدمی اپنی نابالغ اولاد کا نکاح کرا سکتا ہے. سورہ طلاق کی یہ آیت کریمہ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب کے ساتھ قائم فرمایا اور یہ بتلایا کہ نابالغ لڑکیاں داخل ہے جنہیں صغر کی وجہ سے حیض نہیں آتا ہے. اس کی عدت بھی کتاب اللہ نے ذکر کی، جس سے اشارۃ النص سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا نکاح ہو سکتا ہے. اس لیے کہ عدت کب آئے گی؟ نکاح کا تصور ہو، نکاح نہ ہو عدت اس کے نتیجے ہیں، تو نتیجہ تب آئے گا جب کہ سبب ہو. تو یعنی طلاق، یہ نکاح سبب بنا طلاق کا اور طلاق سبب بنی عدت کا. تو ہمارے نزدیک ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر صغار کا لفظ فرمایا اور واللائی لم یحضن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ذریعے اشارہ کر رہے ہیں کہ شریعت میں اعتبار صغر اور کبر کا ہوتا ہے، سیبہ اور باکرہ کا نہیں ہوتا ہے. جیسے آگے مسئلہ آتا ہے عربی صوم میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، 4 قسم کی عورتیں ہیں، یعنی صغیر ہے، کبیر ہے، سیبہ ہے، باکرہ ہے. اب کسی میں 2 جمع ہو جائے، باکرہ بھی ہے اور صغیرہ بھی ہے، تو احناف کے نزدیک صغیرہ ہونے کی بنیاد کے اوپر اس پر والی کو ولایت حاصل ہے، اور شوافی وغیرہ حضرات باکرہ ہونے کی بنیاد پر کہیں گے. اسی طرح سیبہ ہے اور شادی شدہ ہے، سیبہ ہے اور کبیرہ ہے، تو یقینی بات ہے کہ سیبہ ہونے کی بنیاد پر وہ حضرات کہیں گے اور ہم بالغہ ہونے کی بنیاد پر کہیں گے. اور باقی صورتوں میں اختلاف ہوگا ہمارے ان کے درمیان. صغیرہ ہے لیکن سیبہ ہے، اس طرح کا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذکر کر کے بھی فرمانا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ان سے حضرت ابوبکر صدیق نے کروایا. تزوجہ وہی بنت 6 سنین، 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا اور 9 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی رخصتی ہوئی. وہ مقصد عنده 9 اور 9 برس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہی. تو حضرت عائشہ کا نکاح، جمہور کا مسلک یہی ہے کہ بچی کا نکاح قبل البلوغ کیا جا سکتا ہے. ابن حزم اور کچھ حضرات کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے اس کا نکاح ولی کے لیے، لیکن فتویٰ اسی کے اوپر ہے، جمہور یہی فرماتے ہیں. بیچ میں جملہ ہے وہ مقصد عنده 9، یہ ہشام ابن عروہ کا قول ہے، یہ انہوں نے اپنے والد حضرت عروہ سے نقل کیا ہوگا. تو
انکاح الرجل، نکاح کرانا، نابالغہ بچی کا بھی نکاح والی کرا سکتے ہیں، واللہ لم یحض، صاف دلیل، بہت شاندار امام بخاری کا استدلال ہے، اور عملاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ کا نکاح ہوا، وہ بھی ثابت ہے، تو عملاً بھی ہے، قولاً بھی قرآن کریم نے فرمایا۔ باب تزویج الاب ابنتہ، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9 سال کی عمر کا مسئلہ، عربوں کے اندر یہی رواج تھا بچیوں کی شادی کا، اور اس وقت سائنس اور میڈیکل لائن کے جو ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو یوروپ کے اندر عورتیں 30-40 سال کے بعد شادی کرتی ہے اور پھر اولاد ہوتی ہے، تو یہ عورت کی طبیعت کے لیے پریشان کن ہے۔ اس کی یہ جو عمر ہوتی ہے بالغ ہونے کے بعد والی، اس عمر کے اندر یا یہ کہ وہی عربوں کے اندر تو چونکہ 9 سال میں بھی رخصتی ہو جاتی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ کی والدہ نے ان کو کھلایا پلایا، روایتوں میں آتا ہے کھجور وغیرہ اس قسم کی چیزیں کھلائی، دہی اور کھجور اور اس طرح کی چیزیں، جس سے ان کی طبیعت ہو گئی۔ تو اس زمانے کے اندر اتنی عمر سے بھی نکاح ہو جاتا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں چونکہ مستشرقین نے بہت سارے اعتراضات کیے ہیں 9 سال کی عمر کی رخصتی پر، تو اس کا جواب یہ دیا جائے، یعنی اس کے جواب دینے کے 2 طریقے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان روایتوں پر کلام کرنا شروع کر دیا، ہمارے کچھ حضرات ایسے علماء ہیں اور ایسے دانشور ہیں جنہوں نے 9 سال کی عمر کا انکار کرنے کے لیے، اس اشکال کا جواب دینے کے لیے روایتوں کا انکار کر دیا، تو روایتیں تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ اس لیے عمر عائشہ پاکستان سے کتاب چھپی ہے، اور پھر اس کے جواب میں ہمارے علماء کرام نے بھی تفصیلاً گفتگو کی، اور یہی ثابت کرنا چاہا کہ روایت اپنی جگہ پر باقی رہے اور اس کے جوابات دیے جائیں، اور وہ اگر اعتراض تھا تو اس زمانے کے مشرکین اعتراض کرتے، لیکن اگر وہ اعتراض نہیں کر رہے ہیں، یہ خود دلیل ہے کہ اس سماج اور اس سوسائٹی کے اندر اس طرح کا طریقہ رائج تھا، اس بنیاد کے اوپر۔ اور پھر اس کی بہت ساری وجوہات ہے، حکمتیں ہیں اللہ پاک کی طرف سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف نکاحات، اور پھر اس کا پتہ چل گیا کہ گھر کے اندر کی روایتیں، گھر کے اندر کے مسائل، اللہ کے نبی کو جب رحمت للعالمین فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ فرمایا، تو آپ کا اسوہ مکمل طور پر لوگوں کے سامنے آئے، تو عورتوں کی لائن سے بھی وہ مسائل جو صرف گھر کی عورتیں جانتی تھی وہ وہیں پڑا رہتا، اور لوگوں کے لیے اپنی سماجی زندگی کے اعتبار سے، اپنے مسائل کے اعتبار سے وہ مسائل پتہ نہ چلتے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قبائل کی عورتوں سے نکاح کیا، اسی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر کم تھی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو ماشاءاللہ پھر اس کے بعد عمر عطا فرمائی، اور امت کی مسائل شرعیہ میں آپ نے رہنمائی فرمائی، گھریلو مسائل اور وہ چیزیں جو دوسرے مرد نہیں وہاں تک پہنچ سکتے تھے، ان مسائل کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے سامنے بیان کیا، اور دین اور شریعت کا ایک بڑا حصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے امت کو ملا۔ یہ اور بہت ساری حکمتیں اللہ پاک ہی جانتے ہیں، اور کل پرسوں ترسوں عرض کر چکا ہوں میں کہ وہ نبی جنہوں نے اپنی بالکل عین جوانی 25 سال اور اس سے لے کر دوسرے 25 سال تک 50 سال کی عمر تک، جوانی کے 25 سال ایک بیوہ عورت کے ساتھ جنہوں نے گزارے، جن کی عمر آپ سے کئی سال زیادہ بڑی، اس کے باوجود آپ ان کے ساتھ رہے، اور اب عمر کے اس مرحلے کے اندر جب دنیا سے جا رہے ہیں، جانے کے اوقات آئے، اس موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، تو اس پر لوگوں کو اشکال اور اعتراض ہوا، اور شروع کے 25 سال تک ایک بیوہ کے ساتھ رہے، وہ نظر نہیں آ رہے، اور پھر یہ کہ وہ مختلف طریقوں سے جواب دیے جاتے ہیں، بہت ساری حکمتیں تھیں، اور اس زمانے کے اندر کسی سردار اور کسی بادشاہ کو اپنی بیٹی دینا عام لوگوں کے فخر کی چیز تھی۔ آج بھی دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر ہو ہی رہا، لیکن آج تو دنیاوی لالچ کے اعتبار سے، اس زمانے میں صرف لالچ ہی نہیں ہوتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ عہدہ اور مرتبہ بھی بڑا سمجھا جاتا تھا اور فخر سمجھا جاتا تھا، یہ سب چیزیں ہیں۔ باب تزویج الابی ابنتہ من الامام، وقال عمر خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی حفصۃ فانکحتہ، یہ آ گیا فانکحتہ، حضرت عمر نے نکاح پڑھایا۔ خیر، تو باپ اپنی بیٹی کا امام سے نکاح کروایا، امام سے مراد بادشاہ خلیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف منسوب ہے، اور اسی طریقے سے یہ بھی پتہ چلا کہ باپ اپنی بیٹی کا نکاح، یہ تو تزویج ہے، نکاح کو کی تعین کرنا اور شادی کروانے کے لیے وکیل بننا، یہ حضرت ابوبکر صدیق کی طرف سے تھا۔ تو حضرت عمر بھی فرما رہے ہیں، حضرت ابوبکر نے بھی اپنی صاحبزادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دی، پہلے تو شک تھا، اس لیے فرمایا کہ میں آپ کا بھائی ہوں، حضور نے فرمایا کہ تم دینی بھائی ہو۔ تو امام بخاری اس باب میں بتلانا چاہتے ہیں کہ ولایت امام سے مقدم ہے، تزویج الاب ابنتہ من الامام،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کروایا جا رہا ہے تو آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہے. السلطان ولی من لا ولی لہ، آگے روایت آ رہی ہے سلطان ولی اگلے باب میں، لیکن یہاں یہ بتلا دیا کہ ولایت اب اعلیٰ درجے کی ہے ولایت سلطان سے. اس لیے یہاں باپ کو ولایت اپنی بیٹی کے سلسلے میں، دنیا بھر کی حکومتوں کے اعتبار سے سلطان ولی ہوگا، وہاں کوئی انفرادی طور پر کوئی آدمی ولی نہیں بنے گا، لیکن شادی کے موقع کے اوپر باپ اور بیٹی کا جو مسئلہ ہے اس کے اندر باپ ولی بنے گا. اچھا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين وبنى بها وهي بنت 9 سنين. قال هشام وانبئت انها كانت عنده 9 سنين. یہاں صراحتاً ذکر کر دیا کہ یہ عبارت حضرت ہشام خود فرماتے ہیں، بتلایا گیا مجھے، عمومی طور پر یہی ہے کہ ان کو بتلانے والے ان کے والد ہوں گے یا اور جنہوں نے بھی بتلایا ہو، لیکن بات صحیح اپنی جگہ پر. السلطان ولی بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم زوجنا کہا بما معک من القرآن. سلطان کو بھی ولایت ہے، یہ امام بخاری بعد میں لائے. یہ حدیث امام ابو داؤد ترمذی نے اس کو ذکر کیا اور اس کی تصحیح بھی کی، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرطوں کے مطابق نہیں تھی، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایسی روایتوں کو ترجمۃ الباب کے طور پر ذکر کرتے ہیں. لیکن یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ ہر وہ روایت جو ترجمۃ الباب میں ہو نعوذ باللہ امام بخاری کی شرطوں کے مطابق نہ ہو، ایسا نہیں ہے. یہ روایت ان کی شرطوں کے مطابق نہیں ہے، اس سے پہلے بھی لا نکاح الا بولی والی بھی نہیں تھی، لیکن انہوں نے اس کو کثرت طرق کی بنیاد پر دوسرے حضرات نے چونکہ ان روایتوں کو نقل کیا، امام بخاری نے اپنی شرطوں کا جو لحاظ کیا اس کے مطابق وہ نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اس کو ذکر نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا جو نکاح کروایا اس میں زوجنا کہا بما معک، زوجنا کہا فرمایا، اور سلطان بن کے، اور اس عورت کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان بن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ولی بھی ہو گئے اور اس عورت کے ساتھ ان کا نکاح بھی کروایا. آگے اس کے بعد والی روایت لا ينکح الابو وغیرہ البکر والسیب الا برضا. اب دیکھ لیجئے یہاں لیکن امام بخاری نے البکر والسیب کا لفظ فرمایا، باپ نکاح نہ کرائے اپنی باقیرہ اور سیبہ لڑکی کا الا برضا، مگر اس کی رضامندی سے. تو باقیرہ سے مراد کیا ہے؟ صغیرہ پر تو اجبار حاصل ہے، اس سے پہلے آ چکا ہے، اس لیے اب باقیرہ سے انہوں نے بالغہ ہی مراد لیا ہے، اور سیبہ تو ہے ہی، یعنی وہ بالغہ چاہے شادی شدہ ہو چاہے غیر شادی شدہ ہو. تو باپ کا باقیرہ کا نکاح کروانا، باپ کا سیبہ کا نکاح کروانا، باپ کے علاوہ کا باقیرہ کا نکاح کروانا، باپ کے علاوہ کا سیبہ کا نکاح کرانا. جب صغر اور کبر کا اعتبار ہے تو اور بھی کچھ صورتیں دوسری بڑھے گی اس کے اندر، جیسے ہمارے محشی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی ذکر کیا. امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس کے والد اس کا نکاح کرائیں گے جس طریقے سے باقیرہ کا نکاح کرواتے ہیں، اور امام شافعی، امام ابو یوسف اور امام محمد فرماتے ہیں کہ اس کے والد اس کا نکاح نہ کرائے جب اس کی بکارت وطی کی بنیاد پر زائل ہو، اس کے علاوہ سے زائل ہوئی ہو تو اور بات ہے. اور اب گویا کہ ان حضرات کا یہ کہنا ہے کہ جب بکارت زائل ہو جاتی ہے تو عورت کے اندر اب شرم کا درجہ کم ہو جاتا ہے، اور باقیرہ بالغہ اس کے والد اس کا نکاح کرائیں گے، اور اسی طریقے سے اس کے اولیاء بھی. خیر یہ سب آپ پڑھ کے آئے ہیں، عربی سوم کے اندر اصول کی کتابوں کے اندر یہ چیزیں ذکر کی جاتی ہے. اصل اعتبار ہمارے یہاں جس چیز کا ہے وہ یہ ہے کہ ولایت اجبار باقیرہ یا سیبہ کا اعتبار نہیں ہے، ہمارے یہاں اعتبار صغیرہ اور کبیرہ کا ہے. جیسے امام بخاری نے اجبار کی ولایت حاصل ہونے کے موقع پر فرمایا تھا صغیرہ کا لفظ، تو یہاں پر بھی ہم یہی کہیں گے کہ یہاں یہی مراد ہے. خیر امام بخاری کی اس مسئلے میں کیا رائے ہے؟ کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ احناف کے ساتھ ہے، ولایت اجبار کا دار و مدار صغر پر ہے، کیونکہ امام نے اس سے پہلے والے باب میں ولدہ الصغار کا لفظ فرمایا تھا. لیکن یہاں چونکہ امام نے دونوں لفظ ذکر کر دیے، بالغہ کا حکم بیان فرما رہے ہیں، اس اعتبار سے یہ سمجھا جائے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دو لفظ ذکر کیے، باقیرہ اور سیبہ، اور اشارہ یہ کیا کہ بکر اور سیب کا اعتبار نہیں ہے بلکہ اعتبار بلوغ کا ہے. بالغہ ہو گئی تو چاہے باقیرہ ہو، بالغہ ہو گئی ہے تو چاہے سیبہ ہو، ولایت اجبار حاصل نہیں ہوگا. اس سے بھی کچھ حضرات نے فرمایا کہ امام بخاری اس مسئلے میں ہمارے ساتھ ہے. آگے اس کے بعد لا تنکح الایم حتی تستأمر ولا تنکح البکر حتی تستأذن. قالوا یا رسول اللہ وکیف اذنها قال ان تسکت.
یہ روایت بھی اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں. ایم وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، لفظ ایم کے سلسلے کے اندر غیر شادی شدہ عورت کو کہا جاتا ہے. اس کا اطلاق سیبہ باقرہ دونوں پر ہوتا ہے، لیکن حدیث شریف میں چونکہ باقرہ کا ذکر مستقل آ رہا ہے اس لیے ایم سے مراد یہاں سیبہ مراد لیا جائے، اور لا تنکحوا البکر میں باقرہ بالغہ مراد لی جائے. اس سے پہلے صغار کا لفظ آ گیا. استعمار کا لفظ آیا ہے تستعمر، اس کا معنی مشورہ طلب کرنا، اور استئذان کا معنی اجازت مانگنا. ایم کے لیے حدیث شریف میں استعمار کا لفظ آیا، امر کو چاہنا، اور باقرہ کے لیے استئذان اذن کو چاہنا مراد ہوا. اس کی وجہ یہی ہے کہ باقرہ میں نسبتاً حیا زیادہ ہوتی ہے اور اس کا پیغام نکاح اولیاء کو پیش کیا جاتا ہے، اس لیے ولی کو اجازت دینی چاہیے. اور سیبہ میں حیا کم ہوتی ہے. کم ہونے کا مطلب یہی ہے کہ وہ شادی کر چکی ہے ایک مرتبہ، اس لیے اب لوگوں کی اس کی طرف نسبت نہیں ہوتی ہے. ایک کنواری لڑکی کو لوگ جس نظر سے دیکھتے ہیں شادی والی لڑکی کو اس نظر سے نہیں دیکھتے ہیں، اس لیے ولی کو چاہیے کہ اس سے مشورہ کرے. خیر، یہ تو روایت آپ سن ہی چکے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر بھی اجبار کے لفظ کو ذکر کر رہے ہیں کہ اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا بالغہ کو. الأیم لا تنکحوا الأیم حتی تستعمر، ایم کا لفظ لائے، اس سے بھی اشارہ کر دیا کہ باقرہ یہ سیبہ مراد ہے. باب، یہ تو ہمارے یہاں بھی یہی مسئلہ ہے. اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مولا روایت کرتے ہیں ابن عمر مولا عائشہ. ابن عمر نے ابی عمر مولا عائشہ حضرت عائشہ سے روایت نقل کرتے ہیں انہا قالت یا رسول اللہ ان البکر تستحی قال رضاها صمتها. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ایک لڑکی باقرہ ہے تو وہ بول نہیں پائے گی، شرم محسوس کرے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی رضامندی اس کی خاموشی ہے. باب اذا زوج ابنته وهي کارہۃ فنکاحه مردود، جب آدمی اپنی بیٹی کا نکاح کرائے وہی کارہۃ اور وہ بچی اس کو پسند نہیں کر رہی ہے تو فنکاحہ مردود، تو اس کا نکاح رد ہوگا. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ زبردستی کے سودے اسلام میں نہیں ہے، وہ نکاح مردود ہے. اگر وہ سیبہ بالغہ ہے تو بالاتفاق نکاح درست نہیں ہے، اور اگر سیبہ بالغہ نہیں ہے تو اس کا حکم ولایت اجبار کے سلسلے میں تفصیل کے مطابق ہوگا. سابق ترجمہ جو ذکر کیا تھا انکاح الرجل ولدہ صغار کے خلاف ہے، کیونکہ اس سے صغار کی مطلق جواز معلوم ہوتا تھا، اور یہاں کراہیت کی صورت میں نکاح کو امام بخاری نے مردود کرا دیا. تو مطلب یہی ہے کہ یہاں بالغہ لڑکی مراد ہے، کیونکہ کارہۃ ان کا لفظ آیا، کارہا یہ بالغہ کی صفت ہے. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہی کارہۃ لأن هذه الصفۃ للبالغات. تو یہی سمجھا جائے گا کہ ابنتہ کا لفظ امام بخاری چاہے ذکر کرتے ہیں، لیکن جب ولدہ صغار کے متعلق امام بخاری نے خود ترجمے میں بتلا دیا، اب یہاں نابالغہ لڑکی مراد لے کر امام بخاری خود اپنے ہی ترجمے میں تعارض پیدا کر رہے ہیں. اس لیے امام بخاری کا یہاں مفہوم کارہۃ، اور جو روایت ذکر کی جاتی ہے اس کی ضمن کے اندر وہ بھی خود اس بات کی دلیل ہے. اگرچہ وہاں لفظ سیب کا بھی لفظ ہے، لیکن سیب کا لفظ ہو نہ ہو امام بخاری خود بھی اس کے قائل ہے، جیسا آپ کے اگلے ترجمے سے معلوم ہو رہا ہے. حضرت خنسا بنت خزام انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ان کے والد نے ان کا نکاح کرایا، وہی سیب، اس سے پہلے ان کی شادی ہو چکی تھی. فَقَرِحَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ رسول اللہ، بس انہوں نے اس کو ناپسند سمجھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد نے اس طرح کیا ہے. فرد نکاحہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو رد کیا. خیر، وہ حضرات طیبہ کی بنیاد کے اوپر کہہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ طیبہ ہو یا باقیہ ہو، اصل اعتبار بلوغیت کا ہے، اور یہاں طیبہ بھی وہ تھی اور بالغہ بھی تھی. وہ آپ کہیں گے کہ طیبہ ہونے کی بنیاد پر، ہم کہیں گے کہ بالغہ ہونے کی بنیاد پر. آگے اس کے بعد والی روایت عبد الرحمن ابن یزید اور مجمع ابن یزید فرماتے ہیں رجلا یدعا خزامن، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو خزام سے پکارا جاتا تھا، انکح ابنۃ لہ، انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح کروایا تھا. نحوہ، اور پھر اس کے بعد روایت اسی طریقے سے ذکر کی جس طریقے سے یہ روایت ہے. تو یہ روایتیں عبد الرحمن ابن یزید کی بخاری میں یہ ایک ہی روایت ہے. محدثین کی ایک جماعت ان کی توثیق کی ہے، ان کے دوسرے بھائی بھی ہے اور بخاری میں ان کی بھی ایک روایت ہے. آگے اس کے بعد ایک مسئلہ ہے کہ اس آدمی کا کیا نام تھا.
ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ عمومی طور پر اس طرح کے راویوں کے سلسلے میں احادیث کے دوسرے ذخیرے سے یا تابعین وغیرہ کے اقوال کی روشنی کے اندر کسی طرح ان کے نام کی بھی تحقیق کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ روایت کے مختلف پہلو ہوتے ہیں اور مختلف اس کی سوچ کے مقام ہوتے ہیں۔ ایک طالب علم کو ان تمام چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ طرف حدیث ہے یا کوئی حدیث کے متعلق اتنی بڑی چیز نہیں ہے، نام کون سا ہو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن امام بخاری نے اس طرح کی محنت بھی کی۔ حضرت خنسا کی شادی اس سے پہلے انیس ابن قتادہ سے ہو چکی تھی، جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے اس انکار والے نکاح کو رد کیا اور ان کی شادی پھر حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ باب تزویج الیتیمتی، یتیم بچی کا نکاح کرانا، اس سے پہلے بھی عبارت آ ہی چکی ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا وَإِذَا قَالَ لِلْوَلِيِّ زَوِّجْنِي فُلَانَةً فَمَكَثَ سَاعَةً أَوْ قَالَ مَا مَعَكَ فَقَالَ مَعِيَّ كَذَا وَكَذَا أَوْ لَبِثَ ثُمَّ قَالَ زَوَّجْتُكَهَا فَهُوَ جَائِزٌ فِيهِ سَهْلٌ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر کئی چیزیں ذکر فرماتے ہیں۔ ایک تو عنوان قائم کیا تزویج الیتیمہ، یتیم لڑکی کا نکاح کرانا، اور پھر اس کے اندر انہوں نے سب سے پہلے آیت کریمہ پیش کی، وہ آیت کئی مرتبہ آ چکی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر اذا قال للولی، جب یہ لڑکی اپنی ایک شخص نے کہا لڑکی کے ولی سے، اذا قال للولی، ایک آدمی نے ولی سے یہ کہا زوجنی فلانۃ، فلانی سے میری آپ شادی کروا دیجئے، فمکث ساعۃ، تھوڑی دیر تک وہ ٹھہرے۔ اب یہ ایک مستقل مسئلہ ہے کہ ایجاب و قبول کے درمیان جب ایک ہی مجلس ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر مجلس بدل گئی تو پھر اس کے بعد مسئلہ ہے۔ تو اب کلام دوسرا، یعنی اب دوسری مجلس میں پہلے ایجاب کر لیا ہے اور دوسری مجلس کے اندر قبول ہوا تو صرف قبول کا اعتبار نہیں، اس دوسری مجلس میں اب پہلے ایجاب بھی ہوگا، اس لیے کہ پہلے ایجاب کے بعد قبول اس مجلس میں نہیں ہوا تھا، اس لیے اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ خیر یہاں اس روایت کے اندر اتنا ہی استدلال کافی نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں یہ بھی ہے دوسری روایتوں میں کہ ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول میری شادی کروا دیجیے، اس عورت نے آپ کو اپنی ذات پیش کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد النظر، آپ نے اس کو دیکھا اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس آدمی نے پھر کہا تھوڑی دیر کے بعد کہ اللہ کے رسول فمکث ساعۃ، حضور بھی تھوڑی دیر ٹھہرے اور بعد میں آپ نے، لیکن صرف ٹھہرنا نہیں ہے، ان روایتوں میں مجموعی روایت کے اعتبار سے یہ بھی ہے کہ آپ نے ان کو کہا کہ جاؤ گھر اور کوئی چیز لے کر آؤ، وہ گئے، کہا کہ کچھ نہیں ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ ولو خاتم من حدید، چاہے لوہے کی انگوٹھی ہو لے آؤ، وہ گئے اور پھر کہا کہ وہ بھی نہیں ہے، پھر اس کے بعد اپنے بدن پر جو کپڑا تھا اس کے متعلق کہا انہوں نے۔ تو مجلس بدلی یا نہیں بدلی ایک مستقل مسئلہ ہے۔ اس روایت میں جن روایتوں کے اندر ایک ہی مجلس کا تذکرہ ہے وہاں تو کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن جن روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے ان کو گھر بھیجا گھر والوں کے پاس، تو آیا یہ بھیجنا بھی اسی مجلس سے متعلق ہے یا مجلس بدل گئی اس کا درجہ کہا جائے گا؟ یقینی بات ہے کہ حضور نے ان کو بھیجا تھا لینے کے لیے، ابھی نکاح تو پڑھایا نہیں تھا، اس لیے مجلس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو جب آئے اور اخیر میں کہہ دیا اور آپ نے جب یہ جملہ فرمایا زوجتکھا بما معک من القرآن، اس بنیاد کے اوپر آپ نے ان کا نکاح کروایا، تو ایجاب ہو چکا تھا ان کی طرف سے، اور یہ ایجاب ہی کے چکر تھے سب، جانا اور آنا، اور اب اس کے بعد وہ عورت تو راضی ہی تھی اور حضور ان کے سلطان ولی بھی ہے، اس اعتبار سے تو فہو جائز، اس طرح بھی اگر پیش آئے۔ اچھا فقال معی کذا و کذا، وہ کہے کہ میرے پاس فلاں صورتیں ہیں، یعنی فلاں آیتیں مجھے یاد ہے، او لبیسا، یا دونوں ٹھہر جائے، اس لیے کہ وہ بھی ٹھہرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹھہرے، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا زوجتکھا۔ خیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں تزویج الولی یتیمہ، وہ آگے کی روایت سے معلوم ہو رہا ہے، یہ عورت جو آئی تھی یہ یتیمہ نہیں تھی، لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا والی مقرر کر دیا تھا، اس اعتبار سے اب تزویج الیتیمہ یعنی تزویج المولی، جس نے آپ کو ولی بنایا اسی سے شادی، وہ اپنی ذات حضور کو سونپ رہی تھی۔ آگے اس کے بعد حضرت عروہ بن زبیر والی روایت، انہ سأل عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے پوچھا، روایت آ چکی ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا والی، انہوں نے کہا کہ یا ابن اختی هذه اليتیمہ تکون فی حجر ولیہا، انہوں نے کہا آیت کریمہ کی تفسیر پوچھی تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ بھانجے یہ یتیمہ تھی جو اپنے کسی ولی کی پرورش میں رہتی تھی، فیرغب فی جمالها ومالها ویرید ان ينتقص من صداقها فنهوا عن نکاحهن، وہ اس کے جمال اور مال کے اعتبار سے رغبت کرتا تھا،
لیکن چاہتا تھا کہ مہر بھی کم ادا کروں دوسروں کے مقابلے میں، تو منع کیا کہ تو چاہتا ہے تو دوسرے جو مہر دیتے ہیں وہی مہر تجھے بھی دینا ہوگا، الا یقسطوا لهن فی اکمال الصداق، مگر یہ کہ وہ انصاف کرے مہر کی تکمیل کے سلسلے میں، وامروا بنکاح من سواهن من النساء، اور اگر تمہیں اس عورت کا مہر ادا نہیں کرنا ہے مکمل تو دوسری کسی عورت سے شادی کر سکتے ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد مسئلہ پوچھا، فانزل اللہ یستفتونک فی النساء، اللہ پاک نے صحابہ کرام کے سوال کو دہرایا اور پھر قل اللہ یفتیکم فیہن کے ذریعے جواب دیا۔ بس اللہ پاک نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ یتیمہ جب مال اور جمال والی ہو اور تم رغبت کرو اس کے نکاح میں اور اس کے نسب اور اس کے مہر کے اندر، تو رغبوا فی نکاحها، رغبت کرتے ہیں، اور وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبًا عَنْهَا، اور جس وقت وہ مرغوب نہیں ہوتی ہے مال کی کمی کی وجہ سے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسری عورتوں سے شادی کرتے ہیں، تو جس طریقے سے تم اس سے عدم رغبت کی شکل میں اس کو چھوڑ دیتے ہو تو بس تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ رغبت کی شکل میں اس سے نکاح کرو، مگر یہ شرط ہے کہ ان یقسطوا لها وَيُؤْتُوهَا حَقَّهَا الْأَوْفَى مِنَ الصِّدَاق، اوپر بھی جو آیا تھا فی نکاحها ونسبها والصداق وَهُوَ الَّذِي غَيْرُ صِدَاقِ مِثْلِهَا، مگر یہ کہ تم انصاف کرو اور ان کو ان کا پورا حق دو مہر کا تو کر سکتے ہیں۔ خیر یہ تو یتیمہ کے ساتھ تجویز کے سلسلے کے اندر یہ روایت تو مناسب ہوئی۔ اس کے بعد والی روایت ہے امام ابو حنیفہ اور امام احمد کا مسئلہ ہے کہ مجلس کے اندر اندر قبول کر لیا تو قبول کا اعتبار ہے، لیکن مجلس بدل گئی تو پھر اعتبار نہیں ہے۔ امام بخاری کا رجحان بھی یہی ہے۔ واحد بار ایک ہی مجلس میں ایجاب و قبول سے نکاح منعقد ہو گیا تھا، حالانکہ ایجاب و قبول کے درمیان فاصلہ ضرور ہوا تھا، اور صحابی جو گئے تھے وہ بھی ایجاب و قبول نہیں، آپ نے ایک امر کیا تھا وہ بھی راضی تھے اور حضور ان کے ولی ہونے کی بنیاد پر راضی تھے، لیکن پیسے لانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، مال لانے کی بات کی، تو اس کے لیے چکر ان کے لگے تھے، پھر اس کے بعد آپ نے نکاح کروایا۔ امام بخاری کا بھی مقصد یہی ہے کہ مجلس ایک ہو تو ایجاب و قبول کے درمیان فاصلہ ہو جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ واقعہ آپ نے پیش کیا، عموماً یہی ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو ایک دم سے ہوتا ہی نہیں ہے، پوری کی پوری سلسلے کے اندر ادھر ادھر کی ساری چیزیں ہوتی ہے اس کے بعد، اس لیے عموماً یہ بات پیش نہیں آتی، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا باہر سے آیا ہے یا اس کو جانا ہے یا کہیں کچھ اتفاقی مسائل ہو جاتے ہیں تو اسی مجلس میں گفتگو بھی ہوتی ہے اور وہیں پکا بھی ہو جاتا ہے، تو ایسے موقع پر ایجاب و قبول کے درمیان فصل تو ہو کوئی حرج نہیں، لیکن مجلس ایک ہونی چاہیے۔ باب اذا قال الخاطب للولی زوجنی فلانۃ فقال قد زوجتك بكذا وكذا جاز النکاح وان لم يكن للزوج ارضيت ام قبلت۔ یہ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانا چاہتے ہیں کہ شوہر کی طرف سے پہلے ایجاب ہوا اور اس کے بعد وکیل اور ولی ان کی رضامندیاں کے بعد نکاح پڑھانے والے نے قد زوجتک یا ولی نے کہا کہ قد زوجتک بکذا وکذا، تو یہ نکاح جائز ہوا۔ اب اس کے بعد شوہر کا ایجاب ہوا، ولی کی طرف سے قبول ہو گیا یا وکیل کی طرف سے، اب پھر دوبارہ شوہر کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اردیت ہم قبل تھا۔ اسی لیے ہمارے یہاں یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ولی کو ہی ہم پوچھ لیتے ہیں کہ لڑکی کی طرف سے آپ وکیل بن کر ولی بن کر آئے ہیں تو آیا لڑکی نے اجازت دی ہے؟ لڑکی کی اجازت تو خیر اس کے ولی اور لڑکی جانے، لیکن لڑکی نے اجازت دی، اس وقت جو دو آدمی گئے تھے گواہ، ان گواہوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے لڑکی کی اجازت سنی، تاکہ کل اگر جھگڑا ہو لڑکی والے کہیں کہ ہم نے تو اجازت نہیں دی تھی، لڑکی نے منع کیا تھا، تو یہ دو گواہ آ کر اس کی گواہی دیں، اور اسی لیے ان دو گواہوں میں سے ہر ایک کا الگ الگ ہونا ضروری ہے، ایک لڑکی کے قبیل سے ہو اور ایک لڑکے کی قبیل سے ہو، ایک گواہ ادھر کا ہو ایک گواہ ادھر کا ہو، تاکہ ایک ہی طرف کے دو گواہ نہ ہو جائے کہ کہیں بعد میں جھگڑا ہو تو دونوں گواہ ایک طرفہ جھوٹی بات کرے، ایک الگ الگ گواہ ہوں گے تو اس کی بنیاد پر فائدہ یہ ہوگا۔ یہاں بھی ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک لڑکی کا نکاح تھا اور لڑکا بھی تھا، اتفاق سے لڑکے کے والد لڑکی کے ماموں ہوتے تھے، تو قاضی صاحب مولانا خالد سیف اللہ صاحب آئے تھے ہمارے سالانہ جلسے میں، انہوں نے نکاح میں کہا کہ بھائی اس طرح نہیں ہوتا ہے، وہ تو قاضی ہے برسوں سے اس لائن میں لگے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا کہ خدا نخواستہ اگر اختلاف ہوا جھگڑا ہوا تو پھر یہ تو لڑکے کا باپ ہے اور وہی لڑکی کا ولی ہے،
تو یہ اپنے لڑکی کی طرف سے وکالت کرے گا، اپنے لڑکی کی فیور کرے گا، یا اپنی بہو کی؟ وہ بھی ان کی رشتہ دار تھی، بھانجی ہی تھی. تو یہ اس وقت فوراً مولانا خالد صاحب نے کہا کہ نکاح تو ہو جائے گا، کوئی بھی گواہ ہے تو، لیکن قضا میں جب یہ مسئلہ پہنچے گا تو اختلاف ہوگا. بعد میں اگرچہ وہ مسئلہ پھر یہی ہوا، بعد میں اختلاف ہی رہا ان کے درمیان اور طلاق تک نوبت آئی. لیکن یہ کہ بات یہ تھی کہ قاضی صاحب مولانا نے جو فرمایا تھا وہ اسی بنیاد پر. تو یہ سب چیزیں جائز تو ہوتی ہے، لیکن اس بنیاد کے اوپر کبھی کوئی جھگڑا ہو گیا تو اس موقع کے اوپر پھر پریشانی پیش آتی ہے. خیر، تو اور رضیت ام قبیلت، اس کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. سامنے والے کو پھر پوچھے کہ بھئی دیکھیے ہم نے تمہارا نکاح پڑھایا، تم راضی ہو؟ یہ راضی تھا تبھی تو بیٹھا ہوا ہے. خیر، اس سے پہلے ہمارے یہاں ساری کارروائیاں ہو جاتی ہے. نکاح کی جو مجلس ہوتی ہے وہ تو صرف ایک رسم کے طور پر پورا کیا جاتا ہے، اس لیے کہ لڑکی والے بھی راضی ہے، لڑکے والے بھی راضی، بیچ میں کتنے مرحلے گزرتے ہیں، بیچ کے اندر کتنی شادی ہے، عید کے دن آتے ہیں، ادھر ادھر جانا آنا ہوتا ہے، لینا دینا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں. لیکن ایجاب و قبول کی جو شرعی طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق پورا کرنا پڑتا ہے. اس بنیاد کے اوپر ایجاب و قبول مسجد میں کیا جاتا ہے، اور اسی بنیاد کے اوپر لڑکے کو پوچھا جاتا ہے کہ آپ راضی ہے؟ تو ہم یہ کرتے ہیں. اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحابی نے کہا میرا نکاح کروا دیجئے، آپ نے ان کا نکاح کروایا، اور پھر ان کو نہیں پوچھا کہ کیا تم راضی ہو، اس لیے کہ اب ضرورت ہی نہیں ہے. مارکیٹ میں ہم چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں، ہم چیز کی قیمت پوچھتے ہیں، سامنے والا اس کی قیمت بتلاتا ہے، اس کے بعد وہ آخری قیمت بتلا دیتا ہے. اب ہم نے لے لیا، لیکن چونکہ وہاں پر تو کافی نوک جھوک ہوتی ہے، شادی میں اس طرح نہیں ہوتا ہے، وہاں وقار اور احترام ملحوظ ہوتا ہے. تو خریدنے میں تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بھی اتنا دو تو لیں گے، اب باہر بھی نکل جاؤ، پھر وہ آواز لگائے کہ آ جاؤ، یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے. لیکن پھر بھی بات عموماً یہ ہوتی ہے کہ جب آپ راضی ہو گئے اور آپ نے قیمت کے اوپر یہ کر لیا تو اب آپ کو پوچھا نہیں جاتا ہے کہ کیا بھائی آپ نے خریدا دوبارہ. اس طریقے سے یہاں تو اور زیادہ وضاحت ہو جاتی ہے. اس سے رضیت ام قبیلت یہ بولنے کی ضرورت نہیں رہی، بس اتنا ہی کافی ہو گیا. اس لیے کہ اس کے پیغام پر تو قاضی نکاح پڑھا رہا ہے، اس کے پیغام پر ہی تو ولی اس کے ساتھ نکاح کی اجازت دے رہا ہے کہ ہم نے تمہارا نکاح ہماری اس بچی کے ساتھ کیا، اس لیے اب اس کی دوبارہ ضرورت نہیں رہتی ہے. اس میں وہی روایت صحابی کی قد ملت تو کہا، اس میں حضور نے دوبارہ ان کو نہیں پوچھا ہے. باب لا یخطب ولا خطبۃ اخی حتی ینکح یدا، اپنے بھائی کے پیغام کے مقابلے میں پیغام نہ دیا جائے حتی ینکح. دو باتیں ہیں، یا تو وہ آدمی خود یعنی آپ سن چکے ہیں کہ پیغام چل رہا ہو، آپس میں بات چیت چل رہی ہو، مکمل بند نہ ہو گئی ہو، بیچ میں کبھی ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ مسئلے آتے ہیں تو، لیکن یہ کہ ابھی بات چیت کا دونوں نے انکار نہیں کیا ہے، اب آپ پیغام بھیج سکتے ہیں. اور جہاں تک بات چیت چل رہی ہے مناسب نہیں ہے. ہمارے یہاں یہی ہے، حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک پیغام دینا جائز ہے. کب؟ جبکہ دونوں طرف سے کوئی چیز ظاہر، یعنی ایک تو یہ ہے کہ دونوں طرف سے رضامندی ہے، یا ابھی ہے کہ دونوں طرف سے بند ہو گئی ہے بات، یہ دونوں تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن تیسری شکل ہوتی ہے کہ مخطوبہ نے اشارتاً میلان ظاہر کیا، ابھی بات مکمل آگے تک نہیں پہنچی ہے، ہلکی سے اشارے ملے ہیں، اس موقع پر پیغام بھیجا جا سکتا ہے. احناف کہتے ہیں کہ گنجائش ہے، لیکن آج کل چونکہ لڑائی جھگڑے اختلافات وغیرہ زیادہ رہتے ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اب جب ان کی بات کا سامنے والے کی طرف ہلکا سا اشارہ بھی ہو گیا ہے میلان، تو اب بیچ میں نہ پڑا جائے. جب وہاں سے مکمل بات منقطع ہو جائے تو پھر اس کے بعد بات آگے بڑھائی جائے. اسی میں ہمارے سماج میں کئی جھگڑے ہوتے ہیں. تو حتیٰ ینکح، یا تو وہ نکاح کر لے اور بات پوری ہو گئی اب آپ کے لیے، او یدا، یا ان کی بات چیت چل رہی تھی پھر بات چیت منقطع ہو گئی، اب جب آپ کو پتا چلا کہ بات بند ہو گئی ہے تو وہ یدا شوہر نے چھوڑ دیا، تو اب آپ اس کو پیغام پہنچا سکتے ہیں. یہ اسلامی شریعت کے اندر بہت اچھی چیزیں ذکر فرمائی جس سے آپس کے اختلافات دور ہو، بیوات میں بھی اور اس کے اندر بھی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا یبیع بعضکم علی بیع بعض، کہ تم میں کا بعض کی بے کے اوپر بے کرے. بے کا لفظ ہے، اس سے مراد خرید و فروخت ہے، خالی بیچنا ہی مراد نہیں ہے. ایک آدمی ایک چیز بیچ رہا ہے، آپ اس کے اوپر اپنی چیز دوسرے کو بیچ دو، پہلے والے کو جس سے معاملہ ہو رہا ہے. بلکہ خرید و تب بھی یہ مسئلہ ہے، بیچو تب بھی یہ مسئلہ ہے. ولا یخطب الرجل علی خطبۃ اخیہ، اور اسی طریقے سے کوئی آدمی پیغام نہ بھیجے اپنے بھائی کے پیغام کے اوپر، حتی یترک الخاطب قبلہ او یأذن له الخاطب،
چھوڑ دے وہ خود، یعنی کہ وہ اجازت دے، تو یعنی اجازت دے گا یعنی قبول کر لے گا، تو پھر اس کا نکاح اس سے ہوگا۔ آگے اس کے بعد والی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یأسر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ نقل کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ یأسر کا لفظ بھی یروی کے معنی میں ہے، ایاکم والظن، تم بچو بدگمانیوں سے، فإن الظن اکذب الحدیث، اس لیے کہ بدگمانیاں جھوٹی بات ہوتی ہے، آدمی اپنے گمان سے سمجھتا ہے اور سامنے والا کہتا ہے کہ میرا تو فرشتہ بھی نہیں جانتا ہے، اس طرح بھی ہوتا ہے معاشرے کے اندر۔ ولا تجسسوا ولا تحسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، ایک دوسرے کی توہ میں نہ رہو، لیکن تجسس کی ممانعت ہے۔ اور فتحسسوا من یوسف واخیہ، آیت میں فرمایا تو تحسس اچھی چیز میں ہوتا ہے، اچھے مقصد کے لیے ہوتا ہے، اور تجسس صحابہ کرام حضور کا تحسس فرماتے تھے آپ کو بچانے کے لیے کہ کہیں اچانک دشمن حملہ نہ کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور جہاں جاتے تھے وہاں بھی پیچھے پیچھے ایک دو صحابی چلے ہی جاتے تھے۔ جاسوسی سے منع فرمایا، لوگوں کی باطنی امور کو دیکھنے کے اعتبار، ولا تباغضوا، اور ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، وکونوا اخوانا، بھائی بھائی ہو جاؤ۔ آگے روایت میں یہ لفظ ہے ولا يخطب الرجل على خطبة اخيه حتى ينكح او يترك، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلی روایت ذکر فرمائی، یہ دوسرے حضرات نے ذکر نہیں کی ہے، کتاب الادب میں بھی امام بخاری نے اس روایت کو ذکر کیا، اور روایت کے آخری جو جملے ہیں اس کی بنیاد پر یہاں روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں۔ تو حتی ینکح او یترک، دو باتوں میں سے ایک ہوگی، یا تو جن کی بات چیت چل رہی ہے وہ پھر نکاح کر لیں گے تو بات پوری ہو گئی، او یترک، یا چھوڑ دیں گے تو پھر آپ جا سکتے ہیں۔ باب تفصیل ترک الخطبتی، ترک خطبہ کی تفسیر کیا ہے، یعنی کب کہا جائے کہ یہ ختم ہو گیا۔ اس سلسلے کے اندر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحبزادی کے متعلق جو گفتگو کی تھی اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب تو یہ قائم کر رہے ہیں، لیکن جب باب کے ماتحت روایت ذکر کرتے ہیں تفسیری ترک الخطبتی، پیغام ترک کرنے کی تفسیر، یعنی حدیث شریف میں فرمایا کہ تم خطبے کو ترک کرو، کسی اپنے بھائی کے خطبے کے اوپر خطبہ مت کرو، تو اب اس کے ترک کرنے میں کیا عذر ہے؟ تو فرمایا کہ یہ کب ہوگا، چنانچہ اس سلسلے کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو ذکر فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو واقعہ ذکر کیا کہ ابوبکر صدیق اور حضرت یہاں خطبے کی بات ہی نہیں ہوئی تھی، تو کوئی مناسبت ترجمۃ الباب سے معلوم نہیں ہو رہی، لیکن 2 دن پہلے میں آپ کو کہہ چکا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یعنی حضرت صدیق اکبر کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کا ذکر کیا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کا نکاح کا پیغام حضرت عمر کو دیں گے تو حضرت عمر اس کو رد نہیں کریں گے، گویا من وجہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خطبتن ہو چکا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب حضرت عمر نے آپ کو کہا بھی، لیکن آپ نے نہ اثباتاً کوئی جواب دیا نہ نفیاً کوئی جواب دیا، اثباتاً تو دے نہیں سکتے تھے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرمائے نکاح، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق اس بات کر سکتے تھے، تو اس بات موقوف تھا حضور کے اوپر، اور ابھی اس وقت نفی اس لیے تھی کہ حضور نے من وجہن تذکرہ کر دیا تھا، تو گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ایک شکل خطبہ اعلیٰ خطبہ کی یہ بھی ہوتی ہے، یعنی اس کو بھی احتیاطاً اس موقع پر بھی آپ کو پیغام نہیں پہنچانا چاہیے، جبکہ کسی لڑکی کے سلسلے میں کسی لڑکے نے یا اس کے اولیاء نے تذکرہ کیا، ہمارا ارادہ ہے اس طرف، یا پوچھ رہے ہیں وہ کہ بھائی فلانے کی لڑکی کیسی ہے، مشورہ وغیرہ طلب کر رہے ہیں، اب آپ اپنے ہی لڑکی کی شادی وہاں کروا دو تو یہ مناسب نہیں ہے۔ وہ اس لیے یعنی امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا قول تو آپ سن ہی چکے ہیں کہ اس شکل کے اندر جبکہ ابھی صرف میلان ظاہر ہوا ہے، ابھی بات نہیں چلی ہے، لیکن اشارتاً کنایتاً کچھ چیزوں کا پتہ چل رہا ہے، تو ایسے موقع پر بھی مناسب ہے کہ ابھی خاموش رہا جائے۔ تو ان دونوں بزرگوں نے جس چیز کا جواز دیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابوبکر صدیق کا عمل بتلاتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اس موقع کو بھی مناسب نہیں سمجھا، اس لیے کہ جب حضور پیش کریں گے حضرت عمر منع نہیں کریں گے، اور حضرت عمر نے مجھے ہاں کہہ دیا ہوگا، اب اس کے بعد حضرت عمر کو میں اگر اس باتاً جواب دے دوں اور مجھے معلوم ہے کہ حضور کی کچھ نہ کچھ اشارتاً بات چل رہی ہے، آپ کی مرضی ہمیں معلوم ہو رہی ہے،
اب اگر میں پیش کروں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشی پر میری پیشی ہوئی، اور یقینی بات ہے کہ نتیجتاً اس کے بعد اور بھی باتیں آئے گی. حضرت عمر کے لیے پریشانی ہوگی کہ ابوبکر صدیق نے بھی ہاں کہہ دیا اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہاں کہا. حضرت ابوبکر صدیق کو معلوم ہی نہ ہوتا تب تو آپ اس بات میں جواب دیتے، لیکن چونکہ آپ کی مجلس میں یہ ذکر ہوا اس لیے حضرت ابوبکر صدیق نے کمال احتیاط یہی سمجھا کہ نہ کیا جائے. امام بخاری اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو اشارتاً کنایتاً کسی کے متعلق پتہ چلا ہو کہ اس جگہ پر ان کی بات چیت چل رہی ہے تو آپ اس موقع پر بات چیت وہاں نہ کیجیے، اپنے لڑکی کی بھی نہیں، اپنی لڑکی کی بھی نہیں، خاموش رہیے. جب سامنے والے کے لڑکی یا لڑکی کا جو مسئلہ ہو یہ ہو جائے مکمل اور شادی ہو جائے تب تو بات ہی ختم ہو گئی، نہیں ہوئی تو پھر اس کے بعد آپ پیش کر سکتے ہیں. آگے اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ قائم کر رہے ہیں باب الخطبہ. ایک ہے خطبہ اور ایک ہے خطبہ. پہلے خطبہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھائے ہیں، آپ کا خطبہ بھی اصحاب سنن نے نقل بھی کیا ہے، آیتیں بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اس کو بھی محدثین نے نقل فرمایا ہے. یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے تو خطبہ کو ذکر کر رہے ہیں، لیکن اس کو ذکر کرنے کے لیے جو روایتیں جن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ پڑھنا ثابت ہے اور وہ خطبہ بھی ثابت ہے، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرط کے مطابق وہ روایتیں نہیں ہیں. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہ کا عنوان تو قائم کیا لیکن حضور کے خطبے کا ذکر نہیں کیا. دو آدمی مشرقی علاقے سے آئے تھے، نجد کے علاقے سے، اور انہوں نے خطبہ دیا تھا یعنی بیان کیا تھا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من البیان لسحرا. ان کے خطبے میں فصاحت بلاغت بہت تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اب یہ مسئلہ آیا کہ حضور نے ان من البیان لسحرا، کچھ بیان جادو ہوتے ہیں، یا آپ نے ان کی تعریف کی یا آپ نے مذمت کی، دونوں باتیں ہیں. من وجہین تعریف ہے اور من وجہین ایسے خطبے کے جو جادو جیسے ہو، جادو جیسے منع تو یہ بھی منع. دوسرا مسئلہ ہے کہ خطبہ اس کا حکم کیا ہے. جمہور علماء کے نزدیک نکاح میں خطبہ مستحب اور سنت ہے. داؤد ظاہری ہے، یہ حضرات چونکہ الفاظ کے ظاہر سے وجوب کے قائل ہے اس لیے اس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں. جو حضرات عدم وجوب کے قائل ہے ان کا استدلال واہیہ کے قصے سے، واہبہ کے قصے سے ہے. جس عورت نے کہا تھا آپ میرا نکاح کروا دیجئے، اس کے بعد حضور نے ان کا نکاح کروایا. اور زوجنا کہا بما معک من القرآن کا جملہ فرمایا. راوی یہ نقل نہیں کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، بظاہر الفاظ سے یہ محسوس ہو رہا ہے. تو نکاح کا خطبہ یہ مسنون ہے، نکاح کے وجوب میں سے نہیں ہے. لیکن کچھ حضرات وجوب کے بھی قائل ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا تھا اور آپ کے افعال محمول علی الوجوب، لیکن آپ جانتے ہیں مطلق محمول علی الوجوب نہیں ہوتے ہیں. امر قرائن سے خالی ہو تب تو وہ وجوب کا محمل بنتا ہے، اور اگر سیاق و سباق کے قرائن بتلاتے ہیں کہ وجوبی نہیں ہے تو پھر اس پر وجوبی کا عمل نہیں کیا جاتا ہے، یعنی واجب اس کو نہیں کہا جاتا ہے. خیر، تو یہاں خطبے کے سلسلے میں امام بخاری اس روایت کو لائے تاکہ اشارتاً معلوم ہو جائے کہ خطبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، لیکن وہ چونکہ میری شرطوں کے مطابق نہیں ہے تو روایت میں ایک جگہ پر اور آ گیا خطبے کا ذکر، اس روایت کو لے آئے. اب یہ بہت دور کی مناسبت ہے. ضرب الدف فی النکاح والولیمۃ، نکاح اور ولیمے کے اندر دف کا بجانا. دف کس کو کہتے ہیں یہ بھی ذرا سمجھنا ہے. دف کا مطلب وہ نہیں ہوتا ہے جو ہمارے یہاں دو طرف سے بجتا ہے، بلکہ عمومی طور پر ایک طرف سے جو بجتا ہے. دیہاتوں کے اندر پہلے رمضان المبارک کے اندر جو اٹھانے کے لیے آتے تھے تو وہ یک طرفہ ایک ہی طرف چمڑے کا ہوتا تھا، نگارہ جس کو بولتے ہیں وہ نہیں تھا، ایک طرف سے ہی بجتا تھا. اس قسم کے چیز کو دف کہا جاتا ہے. آج کل یہ اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر یہ دف کا لفظ بولا جائے تو ڈی جے کو بھی لوگ جائز کر دیں گے، اس لیے مسائل بڑے نازک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی گنجائشیں دی، جن چیزوں کو روایت میں ذکر فرمایا اور ائمہ نے جس کو بنیاد بنایا تو وہ ہلکی پھلکی چیز ہوتی ہے، یہ اتنی بڑی چیز نہیں ہوتی. ایک مرتبہ ہم لوگ مکہ مکرمہ گئے تھے، شادی تھی، تو شادی میں گئے،
وہاں نکاح سے پہلے دف بج رہا تھا، وہ ہلکی پھلکی بہت باریک اور لطیف، مدینہ منورہ ہی میں یہ چیز تھی تو بہت باریک اور لطیف انداز کے اندر تھا. تو ایک صاحب جو تھوڑے کچھ ناچ گان اور اس قسم کی چیزوں کے شوقین ہے وہ میرے پاس آئے. میں سمجھ گیا، پہلے دوسرے کوئی مولانا تھے، ان سے تو بحث وہ کر چکے تھے وہاں پر، اس کے بعد میرے پاس آئے، آ کر مجھے پوچھ رہے ہیں کہ مولانا یہ جو بج رہا ہے اس کی گنجائش ہے؟ میں نے ان کو جواب میں کہا کہ یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بج رہا ہے اور یہ لوگ اس کے پابند ہیں کہ اتنا ہی بجائے، تو بہت لطیف اور باریک ہلکے انداز میں آ رہا تھا. لیکن آپ مجھے برطانیہ میں پوچھیں گے تو وہاں ناجائز کہوں گا، ہندوستان میں کہو گے تو ناجائز کہوں گا. تو کہا ایسے کیوں؟ میں نے کہا یہ عرب لوگ یہاں جتنا اس کا لحاظ کر رہے ہیں آپ اتنا لحاظ نہیں کرتے، اور اگر یہ بھی لحاظ نہ کرے تو ان کے لیے بھی جائز نہیں ہوگا. لیکن اس وقت جو بج رہا ہے بہت باریک اور ہلکا تھا، اور وہ عربی اشعار پڑھ رہے ہیں، اور اس کے اندر بھی ناچ گان کے اشعار نہیں ہیں. مکہ اور مدینہ میں ایسا تھوڑا کریں گے، وہ اچھے اشعار تھے. یعنی روایتیں بھی پڑھی جا رہی تھی. پھر اس کے بعد نکاح کے سلسلے میں وہاں جو عربی کے اشعار ہوتے ہیں ان کو ذکر کیا گیا تھا، عرب کے جاہلیت کے یعنی اسلام کے بعد والے اور پرانے. لیکن کوئی چیز ایسی بری نہیں تھی. جیسے کچھ اشعار آپ سن ہی چکے ہیں، یہ بچیاں بھی جو گا رہی تھی، یہاں روایت جو آ رہی ہے اپنے باپ دادا کی تعریف کر رہے ہیں. یندبن من قتل من آبائی یوم بدرین، بدر کے دن جو ان کے رشتہ دار شہید ہوئے تھے، حضرت معوذ اور ان کے بھائی دونوں کے دونوں بدر میں شہید ہوئے. اسی میں ایک بچی گا رہی تھی وفینا نبی یعلم ما فی غد، تو حضور نے منع فرما دیا. تو حضرت ربیع بنت معوذ ابن افرا فرماتی ہے، حضرت معوذ کی صاحبزادی ہے، کہ جب میری شادی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے. فدخل حین بنی علیہ، اور جب میرے سلسلے میں پوری تیاری ہو گئی میری بنا کی یعنی رخصتی کی، تو اس موقع پر آپ آئے، میرے پاس بیٹھے. فجلس علی فراشی کمجلسی کا منی، اور وہ جو راوی ہے خالد ابن ذکوان، ان سے حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جیسے تم میرے بستر پر بیٹھے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح میرے قریب میں بیٹھے تھے. لیکن یقینی بات ہے کہ ایک تو ان کے باپ کی شہادت ہوئی تھی، اور نبی سلطان ولی اللہ ولی اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ولی، اور پھر شادی کے دن لڑکیوں کو اپنی ماں یا اپنے باپ جن کا انتقال ہوا ہو، شادی کے موقع پر ان کو اس کی یاد ہی آتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیع بنت معوذ، جس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوانی کے اندر اپنی جان اللہ کے دین کے لیے قربان کی، ان کی چھوٹی سی بچی بڑی ہوئی اور اب وہ نکاح ان کا ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بستر پر تشریف فرما ہوئے. یہ اتنے بڑے نبی ہو کر اپنے صحابہ کی قربانیوں کو یاد کر کے اور ان کی بچیوں کے خوشی اور غمی کے موقع کے اوپر شریک ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماجی زندگی کے مسائل کو حل فرمایا. حضرت مولانا صدیق مانوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ علاقہ آپ کا بہت پچھڑا ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے ذریعے اس علاقے کے اندر دین پہنچایا. تو اب کبھی کسی کے یہاں ختنہ ہو رہی ہے، کسی کے یہاں اور کوئی عمل ہو رہا ہے، اور وہ حضرت کو بلا رہے ہیں اور حضرت جا رہے ہیں. ایک مرتبہ آپ کے خدام اور علماء نے کہا کہ حضرت ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں شریک ہو کر آپ اپنے آپ کو تھکا دو گے، اس لیے کہ وہاں دور تک پیدل چلنا پڑتا تھا، سواریاں نہیں تھی اس زمانے میں اچھی، اور راستے بھی وہاں کے نہیں تھے ٹھیک. تو حضرت کا ایک جملہ آپ کے ملفوظات میں ہے، ان کے میں وہی لفظ نقل کرتا ہوں، ان کے ہگنے متنے میں شریک ہو کر میں نے دین پھیلایا ہے. اس لیے میں اپنے فارغ ہونے والے طلباء، جب آپ فارغ ہوں گے، آپ دیہات میں جائیں گے، محنتیں کریں گے، کہیں آپ کو بنجر علاقہ ملے جہاں محنت آپ کو کرنی پڑے، تو ایسے موقع پر ان لوگوں کی جائز امور کی جو چیزیں ہوتی ہے، ان کی خوشی اور غمی کے موقع پر، بلکہ یہ فائدہ ہوگا کہ اہل علم اگر جائیں گے، اور ہمارے پڑھے لکھے طبقے میں تو اہل علم کی نہیں سنی جائے گی. بروز شہر میں آپ جاؤ اور کسی شادی میں تو گڑبڑیں جتنی ہوتی ہے، دیہاتوں میں بھی یہی حال ہے. لیکن جو بیچارے بنجر دیہات ہوتے ہیں جہاں اہل علم محنت کرتے ہیں، تو پھر ان کو ایک بڑا مقام ہوتا ہے، وہ چلے جائیں گے تو برائیاں کم ہوگی. اور اگر وہ روکنے پر قادر نہیں ہے تو جیسے آگے روایت آ رہی ہے، حضرت مولانا صدیق مانوی رحمۃ اللہ علیہ کا عمل مروی ہے کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ فلانی شادی بیاہ میں جاؤں گا اور وہاں بری چیزیں ہو رہی، مالدار لوگ ہیں اور وہ نہیں مانیں گے،
تو ایسے موقع پر حضرت شادی سے اگلے دن جاتے اور یہ کہتے کہ ماشاءاللہ دعا وغیرہ دے دیتے، اور پھر یہ کہتے کہ ہم بھی آنا چاہتے تھے لیکن چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خلاف سنت کچھ عمل ہو رہا ہے تو ہم آپ کو روک نہیں سکتے، تو کم سے کم ہم خود رک جائیں تاکہ لوگ ہمارے جانے کو نمونہ نہ بنا لیں۔ تو ایسا ہوتا ہے، کبھی اتفاق ہو جاتا ہے، آپ گئے، آپ کو معلوم نہیں کہ کیا ہے، اور وہاں گئے اور اچانک دیکھا، اب واپسی مشکل ہوتی ہے، تو 2-4 منٹ بیٹھ کر پھر آپ واپس کسی طریقے سے نکل جائیں۔ اس طریقے کی شکلیں بنائی جاتی ہے۔ خیر، تو فجلس علی فراشی کمجلسی فجعلت جویریات لنا یضربن بالدف، بس کچھ بچیاں ہمارے گھر میں آئی اور وہ دف بجانے کا ذکر روایت میں آیا کہ دف بجا رہی تھی، اور یندبن من قتل من آبائی یوم بدر، میرے والد اور میرے چچا جو اس کے اندر شہید ہوئے تھے غزوہ بدر میں، ان کے متعلق کچھ گا رہی تھی۔ اسی میں ایک نے یہ جملہ کہہ دیا، وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے بریلوی حضرات سوچے اس کو، بچی کہہ رہی ہے چھوٹی کہ ہم میں نبی ہے اور وہ آئندہ کل کی باتیں جانتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا دعی ہذہ، اس کو چھوڑو، وقولی بالذی کنت تقولین، اور پہلے جو کہہ رہی تھی وہ صحیح ہے، یہ مت کرو۔ لیکن ہمارے بریلوی حضرات تو یہ کہیں گے کہ تو حضور نے ادباً، حضور نے تواضعاً یہ فرمایا تھا، ہم کو تھوڑا روکا ہے، یعنی ہم تھوڑے رکنے ہیں، یہ اس طرح کی باتیں صحیح نہیں ہیں۔ قل لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر، قرآن نے صاحب فرما دیا۔ باب قوله وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ وکثرت المہر وادنی ما يجوز من الصداق، یہاں سے مہر کا تذکرہ ہو رہا ہے، کتنی مہر دی جائے، مشہور ہے، آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں سب سے زیادہ ہے، دیگر ائمہ کے یہاں مہر کی جو مقدار ذکر کی ہے، کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ کوئی بھی چیز مہر بن سکتی ہے، مالکیہ نے ربع دینار، ایک دینار کے 4 حصے کیے تو 3 دن ہے، اگر دینار 10 درہم کا ہے تو اس کا چوتھا حصہ، چوری میں بھی ان کے یہاں یہی نصاب ہے، ربع دینار ہی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد کے نزدیک بھی وہی ہے، جو چیز کسی بھی چیز کی قیمت بن سکتی ہے وہ مہر بن سکتی ہے۔ امام بخاری کا رجحان بھی اس طرح ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ ارے بھائی اتنی کمی مت کرو، اقل مہر 10 درہم تو رکھو، ہمارے یہاں 10 درہم کی روایتیں بھی ہے، لیکن یقینی بات ہے کہ تمام روایتوں پر ہر ایک نے کچھ نہ کچھ اشکال کیے ہیں، ہماری روایت پر بھی، شوافی کی روایت پر بھی، اس لیے لا مہر اقل دون 10 دراہم کا لفظ بھی آیا اور اقل من 10 دراہم کا لفظ بھی آیا ہے۔ ان روایت کے راویوں پر جو احناف استدلال کرتے ہیں اس پر بھی ان حضرات نے اشکال کیے ہیں، اور دوسرے حضرات کی روایتوں پر بھی۔ البتہ ابن ابی حاتم کی ایک روایت ایک طریق سے نقل کی گئی ہے، اور ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی حدیث، اس کی سند کو حسن فرمایا ہے، اور حافظ ابن حجر ہی کا حوالہ دیا ہے، اور یہ کہا کہ ان بہذا الاسناد حسن ولا اقل منه۔ خیر، حنفیہ کے مطلب پر اور بھی کچھ عبارتیں آ رہی ہے اشکالات کی، وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ، اور تم عورتوں کو ان کا مہر ادا کر دو خوشی کے ساتھ، مطلق ہے یہ، اور مطلق اپنے اطلاق پر قلیل اور کثیر ہر ایک کو مہر بننا چاہیے، مطلق فرمایا ہے۔ بعض نے جواب دیا کہ کتاب اللہ جو مقدار بیان کی وہ مطلق نہیں ہے بلکہ مجمل ہے، اور حدیث شریف اس کی تشریح ہے۔ یہ جواب اصول کی کتابوں میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، ہمارے یہاں یہی جواب دیا جاتا ہے، لیکن اس جواب کو بھی علماء کرام نے ضعیف قرار دیا، اور اسی طریقے سے احل لکم آیت مطلق ہی قرار دی گئی، احل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم، یہ بھی مطلق قرار دی ہے، اگرچہ اس کے بعد قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم کا لفظ آیا ہے۔ حنفیہ نے لفظ فرض کو قدر کے معنی میں لیا، یہ پڑھ چکے ہیں اصول کی شرحوں میں، تو فرض قدر کے معنی میں لے کر استدلال کیا ہے کہ مقدار بتلائی، لیکن مقدار مجمل ہے۔ لیکن ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ میں مقدار معلوم ہونے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے، کہ ہم نے جو مقرر کیا وہ معین مقدار ہمیں معلوم ہے، لوگوں کے اس مقدار کی تعیین سے آیت کریمہ خاموش ہے۔ تو آیت کریمہ کے سیاق کی وجہ سے اگر مہر بھی مراد لیا جائے تب بھی وہ لوگوں کے متعین مقدار کی تعیین کو مستلزم نہیں ہوگی، زیادہ سے زیادہ نفس وجوب ثابت ہوگا۔ خیر، شوافی اور حنابلہ بھی کچھ روایتوں سے استدلال کرتے ہیں، لیکن یہ ساری روایتیں بھی ضعیف ہے۔ من آتا فی صداق امرأۃ ملء کفیہ سویقا او تمرا فقد استحل
معمولی سا دے دیا مٹھی بھر سوی کو اور تمر کو بھی نکاح کے لیے. اتنی بات ضرور ہے کہ ایک اور آیت کریمہ ہے قرآن کریم کی، وَآتِيتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. یہ قنطار کا لفظ آیت کریمہ میں آیا ہے. اس لیے حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سب سے بہتر ہے کہ ابتداء اسلام میں مسلمانوں میں تنگی تھی، عسرہ تھا. اس وقت شریعت نے مہر کے معاملے میں اس طرح کی رعایت کی تھی، لیکن جب بعد میں فراخی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے مالداری عطا فرمائی تو مہر میں زیادتی کر دی گئی. چنانچہ اس کے بعد یہ آیت کریمہ بھی دونوں کو رکھا گیا. حضرت عمر نے الا لا تغالوا فی مہور النساء فرمایا تو اس کے جواب میں عورت نے کہا کہ عمر، کتاب اللہ تو یہ فرما رہا ہے وآتیتم احداہن قنطارا. حضرت عمر نے جملہ فرمایا امرأۃ خاصمت عمر فقسمتہ. ایک عورت نے حضرت عمر سے اختلاف کیا اور وہ اس میں غالب آ گئی. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.